ان کا کانٹینٹ جو ہے وہ بہت پچھلے دنوں کرٹیسائز بھی کیا گیا. تو آپ کا اس طرح کے کانٹینٹ کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگ اگر لگ رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو آپ پھر نہ دیکھو. اینڈ آئی مسٹ سے چائنیز آر ویری ہاسپٹیبل. بہت اچھے ہوسٹ ہیں. آئی وڈ سے کہ میرے خیال میں ان سے اچھا ہوسٹ میں نے نہیں دیکھا اپنی لائف میں. بیجنگ کو کیسا پایا آپ نے؟ دیکھا میں حیران ہی ہو گیا تھا. پرسیپشن میں پاکستان میں پھیلایا جا رہا ہے کہ چائنیز عوام کو تو پتہ بھی نہیں ہے پاکستان ہے کیا. نہیں, میں ٹوٹلی ڈینائی کروں گا. میں لیو کر کے آیا ہوں اس چیز کو وہاں پہ. میں آئی وٹنس ہوں اس چیز کا. شنجیانگ ریجن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے which is very horrific at times. کچھ بھی نہیں ہو رہا وہاں پہ. مسلمان خوش ہیں وہاں پہ. Assalamu alaikum everyone, welcome back to another episode of Unfold. Thank you for tuning in into Pakistan Economic Net and Marij Farooq personal YouTube channel. پاکستان کا ایک ہی دوست ہے دنیا میں, میں مانتا ہوں اس چیز کو, کیونکہ ہمارا ساتھ جو ہے کبھی بھی کسی ملک نے نہیں دیا, اور اسپیشلی اس سچویشن میں تو کبھی بھی نہیں دیا جب ہم لوگوں کو کسی کی ضرورت پڑے. although ہم لوگوں نے ہمیشہ یہ بات سنی ہے کہ اس خطے میں جنگ ہے یا کسی اور خطے میں جنگ ہے تو ہماری فوج جو ہے وہاں پہنچی ہوتی ہے. although اس کے بارے میں کبھی بھی آفیشیل کنفرمیشن نہیں آئی, لیکن یہ بات کہتے ہیں کہ یار فوجیں ہماری جو ہے وہ اتر کے پہنچ جاتی ہیں. اور مشرف صاحب نے بھی ایک زمانے میں کلیم کیا تھا کہ سائپرس والی وار میں گیا تھا, لیکن پھر بھی پاکستان کے دوستوں کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے دوست بہت کم ہیں. پاکستان کے دیرینہ دوستوں میں سے ایک دوست جس نے پاکستان میں $40 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کی وہ ہے چائنا. اور چائنا پاکستان کی دوستی آج کی نہیں, بہت پہلے کی ہے. آج کی پوڈ کاسٹ میں, آج کے ایپیسوڈ میں ہم لوگ ایک ایسے ینگسٹر سے ملیں گے جو کہ بہت کم ایج میں اپنے نیوز میڈیا ہاؤس کے ایگزیکٹو ایڈیٹر بنے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک ایسا ٹرپ جو ہے وہ چائنا کا کیا, اور چائنا کے کچھ ایسے پارٹس کا انہوں نے جا کے وزٹ کیا جو کہ پاکستان چھوڑیں دنیا میں لوگ جو ہیں اتنی آسانی سے نہیں جا سکتے. اینڈ دیٹ از ناٹ بیکاز آف سم ویزا ریسٹرکشنز اور سم پالیسی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی جا کے پازیٹیو چیزوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا. آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے ینگسٹر سے کرواؤں گا جو اپنی آنکھوں سے چین میں 15 دن گزار کے یہ سب چیزیں دیکھ کے آیا ہے, اور وہ آپ کو بتائے گا کہ انہوں نے چائنا میں, چائنا کے کیپٹل میں اور چائنا کے صوبے شنجیان جو کہ ایک مسلم امہ کے لیے دروازہ بن سکتا ہے, دروازہ کھول سکتا ہے چین کا مسلم امہ کے لیے, وہ انہوں نے کس طرح سے پایا. ٹوڈے مائی گیسٹ از مسٹر موئز فاروق. کیسے ہیں موئز صاحب؟ تھینک یو سو مچ. میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں گے کیونکہ آپ بہت چائنا کا دورہ کر کے آئے ہیں, اور موسم چائنا کا بہت زیادہ میں نے سنا ہے کہ ٹھنڈا تھا, اور بیجنگ میں بھی شاید تھوڑی سی برف باری ہو رہی تھی, اور آپ جن ایریاز میں گئے ہیں وہاں تو -25-26 بھی چل رہا تھا. ہاں جی, نہیں صرف بیجنگ میں نہیں تھی اسنو فال. میں ارومچی میں تھا, وہاں پہ تو انفیکٹ -25 تھا. وہاں پہ بھی اسنو فال کافی تھی, اور ہم جب انفیکٹ لینڈ کیے تھے تو ارومچی پورا کورڈ تھا اسنو میں. تو وہاں پہ بھی کافی اسنو فال تھی, بیجنگ میں بھی کافی تھی, اور ٹیمپریچر بھی کافی زیادہ لو تھا. اچھا, اور آپ تو پاکستان سے گئے ہیں, یہاں تو سردیاں جو ہیں وہ آ ہی نہیں رہی, اور جو تھوڑی بہت آتی ہیں اس میں لوگ ہیٹر وغیرہ لگا لیتے ہیں. تو اس بارے میں آپ سے بات کریں گے کہ آپ کا ایکسپیرینس تھا کیسا, اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ چائنا. لیکن اس سے پہلے اگر آپ اپنے بارے میں بریفلی بتا سکیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آج کل, اور آپ کی ایجوکیشن کہاں سے ہوئی, اینڈ ویئر ڈو یو ہیل فرام, وچ سٹی ڈو یو ہیل فرام, اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو اینڈ اپ ہیئر ان اسلام آباد. بیسکلی میں آئی بلانگ فرام پشاور, اور میں نے بیکن ہاؤس پشاور سے اپنا اسکول اسٹارٹ کیا تھا. پھر میں نے او لیولس بیکن ہاؤس پشاور سے کیا, اور پھر میں نے اے لیولس میں نے ایڈورڈس کالج پشاور سے پھر کیا تھا, اور اس کے بعد آئی کیم ٹو اسلام آباد, اور پھر میں نے یہاں سے بیچلرس کیا ہے. اور کرنٹلی میں اپنے فادر کا بزنس ہم لوگ کا میڈیا کا اور ایڈورٹائزنگ کا, تو وہ دیکھ رہا ہوں اس وقت کرنٹلی. تو آپ کا میجر کس چیز میں تھا؟ میرا میجر مارکیٹنگ میں تھا. although مجھے کہتے ہیں سارے کہ مجھے میس کام کرنا چاہیے تھا, اور یا مجھے میڈیا اسٹڈیز کرنی چاہیے تھی, کیونکہ جب یہی فیلڈ تھی ہماری تو میں اسی میں آ جاتا. مگر میں نے تب BBA آپٹ کر لیا, اور پھر میں نے مارکیٹنگ میں میجر کیا. تو ڈو یو فیل اینی ڈفرینس کہ آج کل کے دور میں جہاں مارکیٹنگ ایک طرح سے کچھ سیکٹرز میں اگر دیکھا جائے تو مارکیٹنگ از آن اے بوم, کیونکہ اگر IT سیکٹر کو ہم لوگ دیکھیں تو ان کے پروڈکٹس کے لیے, ان کی اس چیز کے لیے مارکیٹنگ جو ہے از ویری امپورٹنٹ اینڈ انٹیگرل. باقی اوور آل اگر ہم لوگ دیکھیں تو مارکیٹنگ کا جو موڈ ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے. تو آپ نے جو پڑھا, آپ کا کریکولم واز اٹ اپ ٹو ڈیٹ, اور آج کل کے دور کے مطابق ہی آپ لوگوں کو انہوں نے مارکیٹنگ سکھائی, یا پھر وہ مارکیٹنگ کے بھی اسٹائل جو ہے وہ آج سے 20-25 سال پرانی سکھا رہے تھے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. اب تو مارکیٹنگ کا اسٹائل کافی چینج ہو گیا ہے, اور اسپیشلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ والی سائڈ پہ دنیا چلی گئی ہے, اور سب کچھ ای کامرس اور آن لائن سب کچھ ہو رہا ہے. مگر ہم لوگ نہ انہوں نے
कोई 20-25 साल पुराना करिकुलम पढ़ाया और ना ही कोई बहुत लेटेस्ट पढ़ाया. उन्होंने आप अगर समझ लें आप कोई दरमियान में कहीं पढ़ाया उन्होंने हमें 10 साल पुराना नहीं 10 साल भी नहीं, बस थोड़ा सा उन्होंने जो मार्केट की करंट सिचुएशन थी उसके थोड़ी से उन्होंने हमें टच करा के दिया. मगर मेजरली जो था वो आई फील लाइक वो इतना अपडेटेड नहीं था जो कि मेरे ख्याल में होना चाहिए था. और मुझे पता है कि अब हो भी रहा होगा, हमारे ही कैंपस में अब हो ही रहा होगा, क्योंकि मुझसे पहले जो बैचेस थे उनको भी वो नहीं पढ़ा जो हमें पढ़ाया था. तो ऑल्दो मैंने ज़ेबस्ट से पढ़ा है, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़ेबस्ट. और ऑल्दो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी शिफ्ट कर रहे हैं. अब जो उनके कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं वो अब काफ़ी इंप्रेसिव हैं, AI के भी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. मगर हमारी बारी में तब वो लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, न्यू कोर्सेज की तरफ आ रहे थे. हम लोग को जो सबसे अच्छा कोर्स पढ़ाया था वो इमर्जिंग मीडिया का पढ़ाया गया था हम लोगों को. उसमें ज़रा हम लोगों को उन्होंने वो सेक्टर टच करा के दिए थे जो कि अब आजकल के मार्केट की रिक्वायरमेंट है. अदरवाइज़ बाकी अच्छा था, अच्छे कोर्सेज थे, काफ़ी लर्निंग हुई उसमें जो कि मुझे अब काफ़ी जगहों पे हेल्प भी कर रही है. थोड़ा सा पीछे जाते हैं. आपने कहा कि आप पेशावर से थे, यू डिड योर O levels एंड मोस्ट ऑफ योर स्कूलिंग फ्रॉम बीकन हाउस एंड देन यू वेंट टू एडवर्ड्स कॉलेज. नाउ दीज टू स्कूल्स आर वन ऑफ द टॉप स्कूल्स ऑफ पेशावर. अगर हम लोग देखे जाएँ एडवर्ड्स कॉलेज की, एडवर्ड्स स्कूल की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ा एल्यूमिनाई बेस है और उनका बहुत एक स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई बेस है. इसी तरह अगर हम लोग बीकन हाउस की बात करें तो बीकन हाउस ने भी पिछले 40-45 ईयर्स में अपना एक मकाम जो है वो एजुकेशन इंडस्ट्री में बनाया है. बिल्कुल. आपने चूँकि दोनों टॉप स्कूल से और कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, आपने वहाँ से पढ़ा है, तो आप अगर बता सकें कि दोनों में आपको क्या डिफरेंस नज़र आया, विच वन वॉज बेटर और विच वन वॉज हैड सम रूम की और थोड़ी सी बेटरमेंट की तरफ जा सकता है. देखें दोनों कैंपसेस की अपनी लाइफ थी, दोनों बहुत डिफरेंट थे. अब बीकन हाउस था वो टोटली डिफरेंट एक लाइफ दे रहा था और उनकी एजुकेशन थी. वो लोग जब मैं पढ़ रहा था बीकन हाउस में तब वो लोग मैट्रिक और FSC नहीं कराते थे पेशावर में, तब वो सिर्फ O levels और A levels की तरफ जाते थे. तो वी न्यू दैट दे हैड द एक्सपर्टीज़ और A levels वाली. मगर जैसे आप पहले आप एडवर्ड्स कॉलेज अगर आप देखें तो उनके पास बहुत ज़्यादा, वो बहुत पुराना कॉलेज है, उनका बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं. वो सिर्फ कॉलेज ही नहीं, वो एक मेन यूनिवर्सिटी के तौर पे भी पेशावर में है. तो दोनों के इन्वायरमेंट में काफ़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज बेसिकली उसको एडवर्ड्स कॉलेज इज नॉट अ यूनिवर्सिटी इफ आई एम नॉट. हाँ, इट्स नॉट अ यूनिवर्सिटी, मगर वो काफ़ी इस तरह के ऑफर डिग्रीज ऑफर कर रहे हैं जो कि BA एंड BSc वगैरह की ऑफर कर रहे हैं. तो इसलिए मैंने ये बात की. तो दोनों के इन्वायरमेंट में बहुत फ़र्क था. वो सिर्फ O levels और A levels कराते थे बीकन हाउस, ये लोग साथ मैट्रिक भी करा रहे थे, साथ FSC भी करा रहे थे, साथ A levels भी करा रहे थे. तो आई फील लाइक दोनों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे और मुझे दोनों से ही मैंने काफ़ी कुछ सीखा. ये आप कहने का मतलब ये तो या चूँकि मैं भी बीकन हाउस से पढ़ा हूँ एंड आई ऑल्सो हेल फ्रॉम पेशावर, तो अगर ये बात मैं कहूँ तो ये आप अगर गलत है तो आप मुझे इसको करेक्ट कर सकते हैं कि जो एक बीकन हाउस के स्टूडेंट्स के बारे में कहा जाता है कि वो बर्गर बच्चे होते हैं, तो बीकन हाउस के बर्गर बच्चे जो हैं वो एडवर्ड्स कॉलेज के नॉट सो बर्गर बच्चों के साथ जो है वो एक कंपटीशन उनका अगर होता है तो हम इन लोगों ने हमेशा से पेशावर में देखा है कि इन लोगों के स्टूडेंट्स लड़ते भी हैं और बीकन हाउस वाले मार भी बड़ी खाते हैं. एंड ऑल्दो गाइज आई एम नॉट एट ऑल प्रमोटिंग वायलेंस, आई एम जस्ट टेलिंग द सिचुएशन विच वी हैड लाइक 10-15 ईयर्स अगो इन पेशावर. तो आप ये बात सही है कि बीकन हाउस के बच्चे थोड़े से सॉफ्ट, थोड़े से बर्गर से हैं और एडवर्ड्स कॉलेज के थोड़े से हार्ड कोर किस्म के लड़के हैं. उनकी जो स्ट्रेंथ है ना वो बेसिकली बहुत ज़्यादा है एडवर्ड्स कॉलेज की. उनके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में 3,000 to 4,000 स्टूडेंट्स एक वक्त में उनके कैंपस में एनरोल्ड होते हैं. और फिर आप बीकन हाउस को देखें साथ में तो वहाँ पे कंपेरेटिवली बहुत कम होते हैं. तो इसलिए वो जो स्ट्रेंथ अगर उनमें जितने आप सोचें ना, अगर हम फॉर एग्जांपल 1000 बच्चा भी है बीकन हाउस का तो उसमें जो बर्गर होगा वो थोड़ा कम होगा. मगर आप फिर कंपेयर करेंगे एडवर्ड्स कॉलेज से तो उनका 4000 के स्टूडेंट है, तो उसमें जो बर्गर होगा वो उसकी पॉपुलेशन परसेंटेज कम हो जाती है. तो इस तरह अगर आप कंपेयर करें तो ये डिफरेंस है. पेशावर में आपने बताया पेशावर से आप इस्लामाबाद आए, देन योर बैचलर्स फ्रॉम ज़ेबस्ट, देन यू जॉइंड योर डैड्स बिजनेस. हाउ इज दैट एक्सपीरियंस गोइंग? यार टिल नाउ इट्स गोइंग रियली गुड. मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना एंजॉय करूँगा इस चीज़ को, मगर मैं करंटली आई फील लाइक यार आई एम एंजॉइंग माई जॉब, क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा है सारा कुछ करके. थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना कि आपका आप करते क्या है, आपका बिजनेस है क्या? बेसिकली हम लोगों का एक और आपकी क्या इसमें मतलब आप किस डिपार्टमेंट को ज़रा ज़्यादा? अच्छा हाँ जी हाँ, बेसिकली हम लोगों का न्यूज़ मीडिया है.
ہم لوگوں کا پاکستان کا ایک بہت پرانا میڈیا ہاؤس ہے ہم لوگوں کا. انفیکٹ میرے گرینڈ فادر نے اسٹارٹ کیا تھا 1975 میں. تو آئی ایم دا تھرڈ جنریشن جو ہمارے گرینڈ فادر نے, because he's my brother. تو ہمارے گرینڈ فادر نے اسٹارٹ کیا تھا. وی آر دا تھرڈ جنریشن جو ہم اس میں اب ہیں اور ہم اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو ایک تو یہ بہت پرانا میڈیا ہاؤس ہے. سیکنڈلی جو پھر اس کی اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کے پاکستان کے 4 ڈفرینٹ سٹیز سے ہم لوگ کا نکلتا ہے. اور سیکنڈلی اور پھر تھرڈلی ہم لوگ کا وہ میڈیا ہاؤس ہے جو انگلش اور اردو دونوں کو دیکھ رہا ہے اب. کیونکہ کچھ پاکستان میں ہیں وہ صرف اردو میں ڈیل کرتے ہیں, کچھ صرف انگلش میں کرتے ہیں, بہت ہی لمیٹڈ ہے جو دونوں کو ڈیل کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہم لوگ بھی ہیں, ہم لوگ اردو سائڈ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم انگلش سائڈ بھی دیکھ رہے ہیں. پھر آتا ہے میرا رول. میرا رول یہ ہے کہ جس طرح میڈیا ٹرانسفارم ہوا ہے, تو جس طرح میرے گرینڈ فادر نے اسٹارٹ کیا تھا وہ تب ان کے ڈائنامکس تو انہوں نے اس کے حساب سے چلایا. پھر میرے فادر نے اس کو آگے کیری آن کیا اور انہوں نے پھر اس کو اپنے حساب سے چلایا. جب تک ہماری ٹرن آئی تو پورا میڈیا ہی چینج ہو گیا دنیا کا, اور اب سوشل میڈیا والی سائڈ پہ چل گیا, ڈیجیٹل میڈیا سارا ہو گیا. تو بیسکلی میرا جو مین جاب ہے کہ ہمارا یہ ٹاسک ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح اس کو ویب پہ, سوشل میڈیا سائٹ پہ, ڈیجیٹل میڈیا میں ہم نے کس طرح اس کو آگے لے کے جانا ہے, مزید اور ایکسل کرنا ہے ہم لوگوں نے اس میں. ڈیجیٹل میڈیا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ ٹرانسفارم ہوا ہے, لیکن ہم لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے کہ ٹرانسفارمیشن اس طرح سے آئی ہے کہ اب 2 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ بھی چلتا ہے اور 10 سیکنڈ کا کی یوٹیوب شارٹ یا ٹک ٹاک ویڈیو بھی چلتی ہے. سو ڈونٹ یو فیل کہ اس طرح کی سچویشن میں اٹس اے بٹ ہارڈ کہ یار ہم لوگ کیا کانٹینٹ بنائیں, ہم لوگ کس طرح کا کانٹینٹ بنائیں, آیا ہم لوگ جو بنا رہے ہیں یہ چلے گا یا نہیں چلے گا, ہم لوگ کس کانٹینٹ کی طرف جائیں, کیونکہ انسرٹنٹی بہت زیادہ ہے اور یوزرز بھی بہت زیادہ ہیں. تو اب ہر یوزر کے مائنڈ تک پہنچنا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. تو آپ اور آپ کی ٹیم جو ہے وہ کس طریقے سے اسیس کرتے ہیں سچویشن کو اپنے کانٹینٹ کو پروڈیوس کرنے سے اور ڈسیمینیٹ کرنے سے پہلے؟ دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, کیونکہ اب تو پوڈ کاسٹ وہ چل رہی ہے 2 منٹ 2 سیکنڈ کی ویڈیو وہ بھی چل رہی ہے, جو 2 منٹ کی وہ بھی چل رہی ہے. تو آپ دیکھیں نا 2 سیکنڈ والی بھی چل رہی ہے, 2 منٹ والی بھی چل رہی ہے, اور 2 گھنٹے والی بھی چل رہی ہے. ہمارا ٹاسک ہوتا ہے کہ ہم نے میک شیور کرنا ہے کہ ہمارا کتنا ویور کس سائڈ پہ زیادہ ہے, ہم اس کے اکارڈنگلی اپنا کانٹینٹ بناتے ہیں. سیکنڈلی ہم روزانہ صبح جب ملتے ہیں ہم یہی میٹنگ کرتے ہیں کہ ہم نے کون سی سائڈ کو دیکھنا ہے آج, اور ہم نے کس سائڈ پہ فوکس کرنا ہے, اور جو ہمارے کل ہم نے ویڈیوز بنائے, جو کانٹینٹ بنایا اس میں ہمیں رزلٹ کتنا پروڈیوس ہوا ہے. تو ہم اس کے اکارڈنگلی چلتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم شارٹ ویڈیوز میں بھی بنائیں, ہم اس میں ریلس بنائیں, یوٹیوب شارٹس بنائیں. پھر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی کریں, ہم جو کرنٹ سینیریو ہے پاکستان کے دنیا کے ہم اس پہ ڈسکشنز کریں, مارکیٹ لیڈرز سے ملیں, ان سے پوڈ کاسٹ کریں, اور دنیا کو اپنے ویورز کو بیسکلی ہم دکھائیں. کیونکہ بہت ڈیجیٹل میڈیا سے یہ فائدہ ہے کہ ہم لوگ لمیٹڈ نہیں ہے ویورز کا, ہمارے ساتھ ہمارے بہت بڑے ویورشپ ہے اب, سمجھ لیں پوری دنیا ہماری ویورشپ ہے اب. پھر ہم نے دیکھنے کہ ہم لوگ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, لوگ ہماری کون سی چیز پسند کرتے ہیں. تو بیسکلی ہم لوگوں نے یہی کرنا ہے, اور یہی سب سے بڑا مشکل ٹاسک بھی ہے کہ آپ نے یہ میک شیور کرنا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ جو ویڈیو بنا رہے ہو, جو کانٹینٹ بنا رہے ہو, وہ چلے گا کہ بھی نہیں چلے گا. کیونکہ یہ بہت بڑا ٹاسک ہے میرے خیال میں, کیونکہ آپ نے جس طرح بتایا کہ بہت ڈائیورس ہو گیا ہے, بہت. آپ ویڈیو میں دیکھ لیں 2 منٹ کی چل رہی, 2 سیکنڈ کی چل رہی, 2 گھنٹے کی بھی چل رہی. تو ہم نے یہ میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ یار ہم لوگ اس میں ایفرٹ ڈالیں جو چلے. ڈیلی ولاگنگ کا کانٹینٹ جو ہے وہ بہت زیادہ چل رہا ہے, اور ولاگنگ کا کانٹینٹ بھی اس طرح سے کہ اگر اف یو گو بلو دا بیلٹ, اینڈ آئی ایم ناٹ نیسسریلی سیئنگ کہ آپ کو گالیاں دو, بٹ دا کانٹینٹ وچ یو پروڈیوس وہ اس طرح کا ہو کہ لوگ اس کو زبردستی کھولیں. اور اس میں میں نام لینا چاہوں گا جس میں جیسے ڈکی بھائی ہو گئے, ان کا کانٹینٹ جو ہے وہ بہت پچھلے دنوں کرٹیسائز بھی کیا گیا. تو آپ کا اس طرح کے کانٹینٹ کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ میں خود یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے ملک میں چل کیا رہا ہے, کس طرح کا کانٹینٹ بہت زیادہ بکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح کا کانٹینٹ پروڈیوسر ہے, آپ نے نام لیا, آئی وونٹ ٹیک اینی نیمز, مگر جس طرح کے ہمارے یہاں پہ جو سٹارز بن گئے ہیں, جس طرح کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں, نو آفینس ود ڈکی بھائی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس کا اپنا کانٹینٹ, اس کی اپنی مرضی, اس کی اپنی لائف ہے. اف ہی از ارننگ گڈ تو اس کی مرضی. مگر مجھے تو ایشو یہ ہے کہ جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, آپ لوگ اگر لگ رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو آپ پھر نہ دیکھو. نو, لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کو لگ نہیں رہا کہ یہ چیز غلط ہے. تو یہی ایشو ہے بہت نا, بڑی میجورٹی میں ہم لوگوں کا جو یوتھ ہے, دے ریئلی ڈونٹ تھنک دیٹ وٹ ڈکی بھائی, اور فار دا میٹر آف فیکٹ اینی ون, ایون اف آئی ڈو سم تھنگ آف دیٹ سارٹ, اگر میں اس طرح کی کوئی چیز کر رہا ہوں تو ان کو یہ نہیں لگے گا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں. تو دا یوتھ آف آر کنٹری از گوئنگ ٹوورڈس سچ اے ڈائریکشن کہ وہاں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی پرابلمس ہمارے لیے آج تو نہیں,
لیکن لانگر رن میں جو ہے وہ پروڈیوس ہوں گے. اس بارے میں جو ہے آپ کی کیا سوچ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یوتھ جو ہے وہ بھٹک چکا ہے؟ مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ ہاں، جس طرح کے جو ہمارے ٹرینڈس چل رہے ہیں، جس طرح کے ہمارا جو کانٹینٹ بک رہا ہے اس وقت مارکیٹ میں، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ پروڈکٹیو ہے جو لوگ اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں اور اتنی ویورشپ ان کو دے رہے ہیں. اور اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ جو کانٹینٹ کریٹر ہے اس کو تو بہت فائدہ ہے، ہی از ارننگ گڈ، ہی از گیٹنگ لاٹ آف ویوز آن اٹ. مگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو کنزیوم کر رہے ہیں اس کو، ان کو کوئی فائدہ نہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ لوگ جا کیوں رہے ہیں اس سائڈ پہ. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ مجھے کانٹینٹ سے لوگ سے مطلب نہیں، لوگ تو بنائیں گے کانٹینٹ، مگر جو دیکھ رہے ہیں اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور وہ اس پہ نہ جائیں تو وہ بات ہے نا. اب جو لوگ ہیں وہ چاہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ویورشپ بھی دے رہے ہیں، اور سیکنڈلی جو وہ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کو کنزیوم کر کے وہ اپنے ڈیلی روٹین میں بھی لے کر آ رہے ہیں. تو ایشو یہاں پر آ رہا ہے. جس کو پتہ ہے کہ یہ کانٹینٹ غلط ہے وہ نہیں دیکھ رہا. میں پرسنلی اسپیکنگ، میں ایسے کافی پاکستان کے بڑے بڑے بلاگرس ہیں، میں ان کو فالو نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا. میں جو اپنا اس ٹائم کو اپنے لیے پروڈکٹیو بنا سکتا ہوں، اگر میں ان کے کانٹینٹ کو کنزیوم کروں تو میں نہیں کر سکوں گا. تو اب مجھے اگر پتہ ہے تو میرے خیال میں ہمارے لوگ بھی کافی باشعور ہیں، ان کو پتہ ہے. اب آئی ہوپ وہ لوگ اس چیز سے سمجھ جائیں اور اپنی ایک ڈائریکشن آ جائیں. نہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں لوگ اس طرف جا رہے ہیں. میرے نزدیک میرا تو اس پہ بڑا فرم پوائنٹ آف ویو ہے. Unfortunately, we are living in such a society where economic crisis is at its highest, inflation is at its highest, and there are no jobs. Now, when such vloggers put forward their lives اینڈ دے شو کہ یار ہم لوگ جو ہے بہت ہی ایک انکریڈیبل قسم کی لائف جی رہے ہیں، اینڈ کوڈوز ٹو دیم. بھائی اگر جی رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن وہ جس طرح سے اپنی لائف کو آگے آ کے پورٹرے کرتے ہیں کہ یار آج میں نے اپنے لیے آئی فون 15 خریدا، اس کی میں ان باکسنگ کروں گا، پھر میں نے ایک اور آئی فون 15 خریدا، میں اپنی بیوی کو جا کے دوں گا، میں نے ایک گاڑی خرید لی، دوسری گاڑی خرید لی، تیسری گاڑی خرید لی. اور اس کے بیچ میں وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ چیز ہم لوگوں کو مل جائے کیونکہ احساس محرومیت بہت زیادہ ہے ہماری سوسائٹی. صحیح بات ہے. تو اس احساس محرومیت کے چکر میں لوگ جو ہے اس طرح کے لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ یار اس بندے کو اگر مل گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی مل جائے. اور اس کو کہتے ہیں میرے نزدیک ایزی منی جنریٹ کرنا. اس کے لیے نہیں، ڈکی بھائی کے لیے. ڈکی بھائی کا میں نام اس لیے لیتا ہوں کیونکہ ہی از ون آف دا بگیسٹ کانٹینٹ کریٹر آف پاکستان. اسی لیے میں ڈکی بھائی کا بابا نام لیتا ہوں. ماس صفدر ہو گئے، ڈکی بھائی ہو گئے. تو وہ ان لوگوں نے اپنی اسٹرگل کی ہے نہیں کی، دیٹس اندر تھنگ. لیکن جو بچہ دیکھ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہوگا کہ یار اس کو مل گیا ہے ایک موبائل ہاتھ میں پکڑ کے بلاگنگ کرتے ہوئے، تو یار میں بھی اگر یہ بلو دا بیلٹ جا کے بات کروں گا تو یہ چیزیں جو ہیں مجھے بھی مل سکتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ جو ہے یہ احساس محرومیت کو کور کرنے کے لیے بھی لوگ جو ہے اس چیز کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں. نہیں، بالکل آپ میرے خیال میں کافی حد تک آپ کی بات سے میں آئی وڈ سیکنڈ یور اوپینین، کیونکہ ایسا ہی ہے، لوگ کافی کرتے ہیں اس لیے. مگر دیکھیں اس کی دو اسپیکٹس ہیں میرے خیال میں. اگر تو وہ لوگ اس کا کانٹینٹ دے کے خود سیکھیں اور خود سمجھیں گے بھائی اگر آپ کے فون میں اتنی پاور ہے، اگر آپ نے ویڈیو بناؤ اور آپ ارن کر سکتے ہو، تو وہ لوگ جو اتنے ویل آف نہیں ہیں اور یا ویل آف ہو بھی، وہ اس کو ایز اے کریئر لینا چاہیں تو اس میں وہ بھی پک کر سکتے ہیں. اٹس آل میرے خیال میں اٹ آل ڈپینڈس آن دا پرسپیکٹیو. آپ کس طرح کنسیو کرتے ہو چیز کو. پرسنل چوائس ہو گیا. آپ کے مائنڈ میں اگر ہے کہ میں نے صرف دیکھنا ہے اور اپنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے اور اپنی احساس محرومیت کو دور کرنا ہے، تو پھر تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں. مگر کافی لوگ اس طرح ہیں کہ جو ڈکی بائک کو دیکھ کے یا کسی اور کانٹینٹ کریٹر کو دیکھ کے انہوں نے اپنے چینلز بنے اور وہ آج ارن اچھا کر رہے ہیں. تو اس کے لیے تو کریڈٹ جاتا ہے ڈکی بھائی جیسے لوگوں کو اور ہمارے کانٹینٹ کریٹرس کو بیسکلی، کہ انہوں نے بتایا کہ یار کس طرح لوگ آ سکتے ہیں اس چیز میں. اویئرنیس بھی ہے کافی، اور میں نے کافی ویڈیوز دیکھی ہیں ڈفرینٹ کانٹینٹ کریٹرس کی جو کہ بتاتے ہیں کس طرح اس فیلڈ میں آنا ہے. دیکھیں اب ان کی غلطی نہیں کہ وہ اتنا اگر کوئی بھی بلو دا بیلٹ جا رہا ہے، غلطی ابھی بھی انہیں کے جو اس کو بڑا خوشی سے انجوائے کر رہے ہیں اور ان کو ویو دے رہے ہیں، ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ نیکسٹ ٹائم بھی اس سے بھی نیچے جا کے دکھائیں گے، ہم تو اپریشیٹ کریں گے. تو میرے خیال میں یہ ہر بندے کی اپنی چوائس ہے، جو جس طرح اس کو لینا چاہے وہ اس طرح لیتا ہے. آپ کی بھی بات بھی بالکل ٹھیک ہے. احساس محرومیت ہے اس کی وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں. کافی لوگ اس وجہ سے ڈپریشن اس میں بھی چلے گئے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی وہ بہت اچھی زندگی جی رہے ہیں اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں فیلئر ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں اچیو کر سک رہے. کافی لوگ اس میں بھی چلے گئے. بالکل دونوں ایسپیکٹس ہیں ساری. تو یہ میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی ایک بڑا سا ڈسکشن ہے. ہاں، اسپیکٹرم بہت بڑا ہے. اس میں اگر جائیں آپ دیکھیں تو پھر وہ ڈفرینٹ چوائسیز ہیں، ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے، ڈفرینٹ اوپینینز ہیں اس کے پیچھے. تو آپ میرے خیال میں کوائن کی دونوں سائڈس کو دیکھیں نا، تو جس نے اچھی سائڈ پک کرنی ہے وہ اچھی پک کر سکتا ہے، جس نے بری کرنی ہے بری کر سکتا ہے.
چاہے اس میں کانٹینٹ کریٹر کا رول ہے کہ نہیں ہے, میرے خیال میں اس بندے کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کس طرح پک کرتا ہے اس چیز کو. چلیں اب چلتے ہیں اس سے آگے, ہم لوگ جلدی سے آپ کے چائنا کے ٹرپ پہ جاتے ہیں. یو وینٹ ٹو چائنا فار دا فرسٹ ٹائم اینڈ یو گاٹ دا چانس ٹو وزٹ سم ویری ہسٹورک پلیسز وچ ور a sight to see, I must say. I have seen the pictures, I have seen those places only on internet, but I couldn't get the chance to visit those places. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ how did you get the chance to go to China? تو اس طرح ہوا تھا کہ پاکستان کے لیڈنگ میڈیا اور تھنک ٹینکس کو لے کے جا رہے تھے. یہ ایمبیسی کی طرف سے ہوا تھا, انیشیٹو تھا. انہوں نے پاکستان کے چائنیز ایمبیسی ان پاکستان کی طرف سے یہ انیشیٹو لیا گیا تھا. ان کا تھا کہ پاکستان کے جتنا ٹاپ میڈیا ہو گیا اور جتنے ٹاپ تھنک ٹینکس والے ہو گئے ان کو وہ لوگ جا کے دکھائیں, ان کو چائنا لے کے جائیں, وہاں کے میڈیا ہاؤسز سے ملوائیں, وہاں کے ریسرچ سینٹرز کو دکھائیں, وہاں پہ انہوں نے جو ترقی کیا وہ سب دکھائیں. تو ایک تو مطلب یہ تھا کہ وہ ان کے اس پہ ہم سارے گئے تھے. And that was upon the request of Prime Minister Kakar. ہاں جی, ریسنٹلی بالکل یہ 3rd BRF ہوا تھا. اس میں BRF اسٹینڈس فار بیلٹ اینڈ روڈ فورم. 3rd BRF ہوا تھا, تو اس میں پرائم منسٹر کاکڑ نے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو کہا تھا کہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہاں سے ہونی چاہیے ایکسچینجز ہونے چاہیے, کلچر ایکسچینج ہونے چاہیے, تاکہ ہمارے لوگ اور آپ کے لوگ ایک دوسرے کو اچھے سے اور جان سکیں. کیونکہ سی پیک بھی ہے, اوپر سے ہم ایک آئرن کلائنٹ فرینڈشپ ہے ہماری, تو ہم جتنا اچھے سے ایک دوسرے کو جانیں گے اتنا ہم اچھے سے فیوچر میں کام کر سکیں گے. تو یہ بیسکلی ان کا انیشیٹو تھا, ان کی ڈسکشن تھی. پھر اس کے بعد یہ انیشیٹو چائنیز ایمبیسی پاکستان نے پھر لیا. انہوں نے 15 لوگوں کا ڈیلیگیشن یہاں سے انہوں نے بنایا. ٹاپ میڈیا پاکستان کا تھا. Beaching on 6th December. And you directly went to your hotel or? نہیں, ہم لوگ لینڈ کیے تھے بیجنگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ. پھر ہم لوگ انہوں نے وہاں سے ہمارے ہوسٹ نے پک کیا. پھر ہم لوگ انہوں نے ہمیں لنچ کرایا. ہمارا لنچ ہوسٹ کیا ہوا تھا ہواننگ کلین انرجی انسٹیٹیوٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے. ہم لوگ وہاں گئے تھے, انہوں نے ہم لوگ وہاں لے گئے, انہوں نے ہمیں اچھا سا لنچ کریں گے. ان کو پتا ہے ہم پاکستان سے آئے ہیں, بالکل ابھی لینڈ کیے ہیں, ہم لوگ کا لنچ کا ٹائم. And I must say it's Chinese are very hospitable. اوہ ویری مچ, وہ بہت اچھے ہوسٹ ہیں. آئی وڈ سے کہ میرے خیال میں ان سے اچھا ہوسٹ میں نے نہیں دیکھا اپنی لائف میں. اتنا انہوں نے ہماری خاطر کی, اتنا ہم لوگ کو انہوں نے اچھے سے رکھا وہاں پہ. خیر مگر جب ہم لوگ گئے انہوں نے ہم لوگ کو لنچ کرایا وہاں پہ. پھر وہاں پہ ان کے وائس پریزیڈنٹ تھے, وہ وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے ہم لوگ کو ریسیو کیا اپنے انسٹیٹیوٹ پہ, انہوں نے ہمیں لنچ کرایا. پھر انہوں نے ہمیں اپنی ریسرچ سینٹر لے کے گئے. وہاں پہ انہوں نے ہمیں دکھایا کس طرح وہ لوگ کام کر رہے ہیں, کس طرح وہ لوگ اس کلین انرجی کی سائڈ پہ جا رہے ہیں, کس طرح وہ چائنا نے صحیح معنوں میں کلائمیٹ چینج کو سیریس لیتے ہوئے انہوں نے وہ پروڈکٹس بنانا شروع کیا, کس طرح اس کو ہوتا ہے نا کلین انرجی کی طرف شفٹ کرنے اپنے اس کو. تو وہ انہوں نے ہمیں سارا دکھایا. پھر اس کے بعد سب کچھ دکھانے کے بعد ہم لوگوں نے پھر انفیکٹ اتنا اچھا لنچ کیا انہوں نے ہمیں کرایا. گھنٹہ انہوں نے ہم لوگ اپنی ایک 30-40 منٹ سے 1 hour تک کے انہوں نے ہم لوگ اپنی ریسرچ دکھائی. وہاں پہ بریفنگس دی, ہمیں پریزنٹیشنس دی, ہم نے وہ دیکھا, ہم نے کافی سیکھا وہاں پہ. اس کا پھر انہوں نے ہمیں ٹی بریک کرائی. پھر ہم لوگ نے وہاں پہ پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے اسٹریٹ گریٹ وال آف چائنا. پھر وہ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس تھا ہمارے لیے. بہت سنا تھا, بچپن سے سنتے آئے تھے, 7 ونڈرز آف دا ورلڈ میں سے ایک تھا. ہاں, دیوار چائنا گریٹ وال آف چائنا کا. ہم وہاں گئے, ہم نے وہ دیکھا. پھر وہاں پہ بہت مزہ آیا کیونکہ سب پورا ڈیلیگیشن بہت ایکسائٹیڈ تھا کہ سب دیکھنے جاتے تھے پہلی دفعہ کہ یار ہے کیسا. اس میں ہمارے ڈیلیگیشن میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے پہلے سے دیکھا ہوا تھا گریٹ وال آف چائنا, مگر جس طرح میں تو فرسٹ ٹائم چائنا گیا تھا تو میں تو بہت ایکسائٹیڈ تھا اور بڑا مزہ آیا وہاں جا کے. انفیکٹ دیکھا کہ بھائی یہ جو سننے میں اور دیکھنے میں کتنا فرق ہے, کتنی بڑی وہ دیوار ہے. اور ابھی تو میں کہتا ہوں میں نے تو اس کا کوئی بہت ہی چھوٹا حصہ دیکھا ہوگا, وہ تو جاتی ہی جا رہی ہے. مگر ایک بہت بڑا ایکسپیرینس تھا, بڑا مزہ آیا اس میں. پھر اس کے بعد ہم لوگ پھر ہوٹل گئے. آپ گریٹ وال آف چائنا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک بہت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ونڈرز آف دا ورلڈ میں تو آتی ہے. جو کلین انرجی کے سینٹر کی آپ نے بات کی, اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں کہ وہ انہوں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا کہ چائنا چونکہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف اور رینیویبل انرجی کی طرف بہت زیادہ جا رہا ہے, اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ چائنا نے اپنے ملک میں جو پولیوشن ہے وہ بھی کم کیا. تو اس سینٹر میں کیا آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوا کہ یار یہ وٹ رائٹ آر دے ڈوئنگ وچ وی آر ناٹ ڈوئنگ؟ بیسکلی میرے خیال میں سب سے پہلا جو وہ تھا وہ یہی تھا کہ یار وہ کلائمیٹ کو سیریس لے رہے ہیں. کلائمیٹ چینج از اے ریئل تھنگ, اور میرے خیال میں چائنا نے سب سے زیادہ سیریس لیا اس چیز کو. اسی لیے انہوں نے اپنے ہر چیز کو, اپنے ہر پروڈکٹس کو وہ اس طرح بنا رہے ہیں کہ وہ اس سے دنیا میں بہتری آئے, کلائمیٹ میں کوئی اس کا نقصان نہ ہو. کیونکہ
ہماری دنیا میں اس طرح ہے کہ پلیوٹ ایک کنٹری کر رہی ہے, افیکٹ دوسری ہو رہی ہے. جیسے ہم لوگوں نے دیکھا پاکستان میں, جس طرح پاکستان میں دیکھیں, پاکستان میرے خیال میں کوئی ہماری کاربن ایمیشن کا ہم لوگ کوئی اس میں ان پٹ نہیں ہو گئی. اگر ہوگا بھی تو بہت مائنر ہوگا, 0.06% ہے, جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. مگر آپ نے دیکھا نا لاسٹ ٹائم ہم نے کتنا فلڈز دیکھے, کتنے ہمارے یہاں پہ کلائمیٹ چینج, ہم سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. تو میں کہتا ہوں سب سے جو میجر چیز چائنا نے اس میں سے پک کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یار کلائمیٹ چینج از اے ریئل تھنگ, اور وہ اپنے پروڈکٹس کو اپنے اس پہ انہوں نے ریسرچ کر رہے ہیں, وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم جس طرح چیزیں بنائیں وہ اس طرح ہوں کہ وہ بالکل سسٹینیبل ہوں, اس پہ کوئی کلائمیٹ پہ کوئی افیکٹ نہ ہو, ہماری وجہ سے کوئی دنیا میں کوئی مسئلے نہ آئیں. بیجنگ کو کیسا پایا آپ نے؟ بیسکلی میں نے چائنا میں 15 ڈیز گزارے تھے, اس میں سے میں نے 6 ڈیز بیجنگ میں گزارے تھے, اور بیجنگ میں نے سوچا نہیں تھا کہ کتنا ڈیولپ ہو, کتنی اس نے ترقی کی ہوگی. جب بیجنگ لینڈ کی ہم لوگ میں نے دیکھا, میں حیران ہی ہو گیا تھا کہ یار کتنا زیادہ انہوں نے ترقی کی ہوئی, کتنا پیارا انفراسٹرکچر تھا ان کا. اور آلدو وہاں پہ اتنے, میں کہتا ہوں میں نے امیجن نہیں کیا تھا کہ اتنا اچھا ہوگا بیجنگ. نہیں اچھا کس سینس میں؟ آپ ہر سینس میں ان کا آپ ایئر کوالٹی دیکھیں, اتنی اچھی ایئر کوالٹی. میں کہتا ہوں پاکستان میں تو ہم ترس گئے اچھی ایئر کوالٹی. ہم لاہور میں دیکھا بارش کر رہے ہیں, ہم لاہور میں وہاں پہ ہوتا ہے نا آرٹیفیشیل بارش کرا رہے ہیں, رین ارینج کرا رہے ہیں, وہاں پہ کرا رہے ہیں وہ چیزیں, اور وہاں پہ اتنی اچھی ایئر کوالٹی. پھر وہاں پہ سوشل سیکیورٹی اتنی زیادہ ہے. میں رات کو ہم لوگ لیٹ تک باہر تھے, ہم لوگ گھومے, روڈ پہ بھی جا رہے تھے, کوئی ٹینشن نہیں تھی. یہاں پہ تو ہم لوگوں کو کراچی چلے جائیں ہمیں ٹینشن ہوتی. کراچی کے اب تو اسلام آباد میں ایسا لگتا ہے رات کو اکیلے جائیں گے تو لٹ جائیں گے, فون کوئی اسنیچ کر جائے گا, کوئی آ جائے گا پسٹل نکالے گا, وہی نکال کے 2 چیزیں. تو وہاں پہ یہ چیزیں نہیں تھیں, بہت اچھا لگا. اتنی سوشل سیکورٹی, انفراسٹرکچر بھی بہت اچھا ہوگا, انفراسٹرکچر بہت اچھا تھا, اور سوشل سیکورٹی دیکھے تو ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ بھائی آپ اتنا فریلی گھوم سکتے ہو. مگر اب وہاں پہ جا کے یہ اندازہ ہوا کہ یہ بیسکلی ہر بندے کا رائٹ ہے. آپ اس دنیا میں آئے ہو, ایک کنٹری کا وہ ہے کہ وہ آپ کے اپنے سٹیزنس کو اتنا سیو کرے. اور میں نے دیکھا بیجنگ میں بہت زیادہ سوشل سیکورٹی تھی, لوگ بہت سیف تھے, کوئی ایسی بات نہیں تھی. ہاؤ آر دی پیپل local people and what perception they had of Pakistan? People, they were really good towards Pakistani. وہ ان کو جدھر پتہ چل رہا تھا کہ ہم پاکستانی ڈیلیگیشن ہیں, آفیشیل ٹائمنگ کے بعد جب ہم لوگ ہوٹل میں چیک ان کرتے تھے, پھر اس کے بعد رات کو اگر ہم اپنا نکل جائیں روڈس پہ, ہم اپنا جائیں ریسٹورینٹس جائیں, جدھر بھی جائیں, اسٹورس جائیں, جدھر پتہ چلا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں تو بڑا اچھا ہمیں رسپانس ملتا تھا. وہ بڑا پسند کرتے تھے. کچھ کو انگلش آتی تھی وہ انگلش میں بتاتے تھے, جو نہیں آتی تھی وہ اپنے چائنیز سے بولتے تھے, پھر ہم ٹرانسلیشن سے سنتے تھے وہی کیا رہے ہیں. ان کے ایک ہی بات تھا, پاک چین دوستی زندہ باد, اور کچھ نہیں تو اس طرح کا اشارہ ہمیں کر کے کرتے تھے کہ یار آئرلینڈ کلینڈ فرینڈشپ بھائی ہو, اور اس طرح کی باتیں. اور بڑا انہوں نے اچھا انٹرٹین کیا. تو پیپل ور ویری گڈ ٹورڈس پاکستانیز. میں نے ایک چیز وہاں پہ جا کے لرن کی کہ دے لو پاکستانی. وہ دل سے ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں, وہ دل سے اس دوستی کو مانتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ پرسیپشن میں پاکستان میں پھیلایا جا رہا ہے کہ یار چائنیز عوام کو تو پتہ بھی نہیں ہے پاکستان ہے کیا. نہیں, چائنیز عوام جو ہے اس کو کوئی افسوس, اس کو the relationship which we share with China is on government to government level and not people to people level. تو یہ پرسیپشن غلط ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ پھیلایا جاتا ہے. نہیں, میں ٹوٹلی ڈینائی کروں گا. میں لیو کر کے آیا ہوں اس چیز کو وہاں پہ, میں آئی وٹنس ہوں اس چیز کا. میں آپ سے ایک اپنا چھوٹا سا انسیڈنٹ شیئر کرتا ہوں. ہم لوگ تو گئے تھے 10 ڈیز کے لیے آفیشیل ٹرپ پہ. پھر میرے وہاں پہ میں نے اپنا ٹرپ ایکسٹینڈ کرایا 5 ڈیز کے لیے, اور میں رکا وہاں پہ. تو وہاں پہ میں کسی اس میں نہیں تھا, میں اکیلا تھا وہاں پہ. میں نے اپنے لیے ہوٹل بک کرایا, میں وہاں پہ گیا, میں نے چیک ان کیا, میں نے پاسپورٹ دیا. تو جب میں نے اس کو پاسپورٹ دیا اپنا میں بکنگ کرانے کے لیے سب کچھ, تو میں نے اس کو پے کیا. اس نے مجھے کہا کہ یار آپ کا پاسپورٹ ہے. اس نے پاکستانی پاسپورٹ دیکھا تو مجھے اس نے کوئی چائنیز میں کچھ بات کی. اب مجھے سمجھ نہیں ہے پہلے 2 منٹ. میں نے اس کو کہا کہ یار مجھے انگلش سمجھ آتی ہے. اس نے ٹرانسلیٹر نکالا اپنے پاکٹ سے, اس نے ٹرانسلیٹ کر کے بتایا. اس میں یہ کہا کہ آپ پاکستان سے ہو, آپ ہمارے بھائی ہو, ہمارے گیسٹ ہو, اور میں نے آپ کا روم بھی اپ گریڈ کر دیا ہے, اور میں نے آپ کو اس روم میں کیے جس کا بالکل فرنٹ فیسنگ ونڈو والا ہے. اس نے وداؤٹ اینی چارجز, کیونکہ آپ پاکستان سے بالکل ایگزیکٹلی اونلی بیکاز آف دا لو دے شیئر ود پاکستان. تو انہوں نے پھر مجھے کہنے کے بعد پھر اس نے اشارہ بھی کیا, چین پاس ہوئی وانس ہوئی, مطلب کہ پاک چین دوستی زندہ باد. تو یہ میرے خیال میں اس کو کیا پتا تھا میں کوئی آفیشیل ڈیلیگیشن میں تھا نہیں تھا. میں نے ایک رینڈم ہوٹل بک کرایا اپنا, مگر اور اس میں مجھے کوئی چارج بھی نہیں کیا, فری آف کاسٹ نے مجھے اپگریڈ کر کے دیا سب کچھ. تو یہ کیا. اس کے بعد انہوں نے, مطلب یہ ایک مثال ہی ہے نا اس کی, ایک ایگزامپل ہے کتنا وہ پیار کرتے ہیں پاکستانی کو. پھر جو پرسیپشن ہے پاکستان میں
لوگ بناتے ہیں یا ویسٹ کرتا ہے، یا ویسٹ نہ بھی کریں، ہمارے لوگوں کے اندر جو ایک سوشل میڈیا کے تھرو ایک چلتا ہے کہ وہ پسند نہیں کرتے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے، یہ لیکن وہ سوشل میڈیا بھی تو ویسٹ کا ہی ہے نا. وہ ویسٹ اپنا پرسیپشن جو ہے وہ اس پہ جو ڈالے گا اور اپنے الگریدمس کے تھرو وہ جو بتانا چاہے گا وہی بتائے گا. ہم لوگوں نے دیکھا ہے ماضی میں فیس بک جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں انوالو رہا ہے، اور بفور دا ایکوزیشن آف ٹویٹر بائی ایلان مسک، اس سے پہلے ٹویٹر واز آلسو پارٹ آف سچ ہینیس ایکٹس آف politically getting involved in some countries' politics or something of that sort. تو یہ پلیٹ فارمس تو ہم انہیں کے یوز کر رہے ہیں. موونگ فارورڈ آپ کے ٹرپ کی اگر ہم لوگ بات کریں، آپ نے اس بیجنگ میں آپ کن کن جگہوں پہ گئے اگر آپ بریفلی بتا سکیں، اور وہ ایسی امپورٹنٹ چیزیں کیا تھی جس کو دیکھ کے آپ کو لگا کہ یار یہ چیز تو دنیا کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ بیجنگ میں ہو رہا ہے اور یہ اس کو فالو کر کے پوری دنیا اپنے آپ کو بہتر کر سکتی ہے. تو ہم بیجنگ میں کافی جگہ گئے تھے. اس میں جو سب سے مجھے جو اچھا لگا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ان کا ایک بہت بڑا ای کامرس کا ہے JD گروپ. ہم وہاں گئے، ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ کس طرح انہوں نے ای کامرس کو ٹرانسفارم کر لیا. پاکستان میں تو ہم لوگوں کو آن لائن شاپ، انہوں نے تو اپنی شاپنگ ٹوٹل آن لائن لے گئے وہ لوگ. ہم لوگ کو تو ابھی تک یہ مسئلہ ہے کہ ہم جو آرڈر پلیس کریں گے وہی آئے گا کہ نہیں آئے گا. ہم ابھی تک یہ فیس کرنے ایشوز، اور تو بہت کم سائٹس ہیں جو ایگزیکٹلی ڈلیور کرتی ہیں، مگر وہاں پہ چائنا میں تو سوچا بھی نہیں آ سکتا وہ پورا موو کر کے. خیر میں ان کے وہاں گیا، میں نے وہاں دیکھا وہ کس طرح ڈیولپمنٹ لے کر آئے ہیں ای کامرس انڈسٹری میں. ہر چیز آن لائن لے گئے. پھر اس پرٹیکولر انہوں نے اسٹورز رکھے ہیں کہ آپ یہاں پر آؤ، ہماری فزیکلی بھی دیکھ لو چیزیں، خریدنا چاہو تو خرید لو، نہیں ہو تو آپ کو ہم آن لائن ڈلیور کریں گے. اور یہاں پہ رکھنے کا مقصد یہ کہ آپ یہاں پہ ایک بار آ کے ٹیسٹ کر کے چلے جاؤ، باقی آپ ڈلیور آن لائن کرو. انفیکٹ انہوں نے اپنے جو چیز ان کی آن لائن ملتی ہے وہ زیادہ سستی ملتی ہے. وہ مطلب کہ اس طرح وہ ان کو انسینٹو بھی دے رہے ہیں کہ بھائی آپ آن لائن پرچیز کر لو. اور تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا وہاں جا کے. پھر میں نے وہاں پہ دیکھا وہ کس طرح ڈرونس پہ کام کر رہے ہیں. پھر اوپر سے وہاں پہ ان کی سب سے اچھی بات تھی کہ انہوں نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا تھا جس میں آپ نے اپنے ہاتھ رکھ لو اور اب وہ آپ کے ہوتا نا، آپ کے فیشیل ریکگنیشن کر لیتے ہیں آپ کے ہاتھ سے. سب کچھ چیک کرنے کے بعد آپ کے ہی ایپ میں، فون پہ وی چیٹ ایک ایپ ہے ان لوگوں کا، وہ بڑا یوز کرتے ہیں. اس پہ پوری آپ کی باڈی کا پتہ چلے کس کس جگہ پہ آپ کو کون سی بیماری ہے، آپ کے لنگس کیسے چل رہے ہیں، آپ کے ہارٹ کیسا ہے، آپ کے ایئر پرفارمنس کیسی ہے. آپ کو میں حیران ہو گیا. میں نے خود کیا تھا، اور میں بینگ اے ویری ہوتا ہے نا ینگ، میں وہاں پہ جا کے چیک کیا، اپنا پوری باڈی کو پتہ چل گیا کہ کہاں کہاں ایشوز ہیں، کہاں کہاں سب کچھ ٹھیک ہے. تو میں کہہ رہا ہوں، میں چیزیں دیکھ کے بالکل حیران ہو گیا تھا. پاکستان میں تو آپ کو کوئی بتا بھی نہیں سکتا، آپ کو جا کے کرانے پڑیں گے ہزاروں ٹیسٹ، پھر پتہ چلیں گے مسئلے کیا ہیں آپ کے. اس میں بھی اوتھینٹسٹی کتنی ہے کتنی نہیں وہ ہمیں نہیں پتا. وہاں پہ جا کے میں نے اپولو پارک میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ بیسکلی ان کا ایک ہے بائیدو ہوگا، میں پروننسیشن ہاں بائیدو. ان کے ساتھ کولیبریشن میں وہ لوگ سیلف ڈرائیونگ کارز بنا رہے ہیں، فلی آٹونومس سیلف ڈرائیونگ کارز، الیکٹرک سیلف ڈرائیونگ کارز ہیں ہم لوگ کی. میں وہاں گیا، ہم لوگوں کو انہوں نے دکھایا، انہوں نے اپنی گاڑیاں دکھائیں، اتنی زبردست کارز تھیں. سیکنڈلی میں اس میں بیٹھ کے میں نے خود سارا، ہم لوگ بیٹھے، ہم لوگوں نے پوری رائڈ لی. ہم لوگ ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اس کے اندر، اس چیز کے اندر. ہم لوگ سارے گئے، ہم لوگ 15 کا ڈیلیگیشن وداؤٹ دا ڈرائیور. ڈرائیور تھا، اس لیے انہوں نے ہمیں بٹھا کے دیا تھا کہ ہم ڈر نہ جائیں. مگر میں نے فل ویڈیوز ریکارڈ کی ہوں. ڈرائیور بالکل ہاتھ پاؤں پیچھے کر کے بیٹھا ہوا تھا، گاڑی خود چل رہی ہے، وہ خود اپنے روڈ پہ سینس کر رہی ہے کہ اتنے ٹائم میں اتنی اسپیڈ میں نے جانا ہے، ادھر سے گاڑی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. انفیکٹ ایک جگہ پہ تو ایک گاڑی تھوڑی سی غلط آئی تھی، تو مجھے لگا تھا شاید یہ نا ابھی کہیں ہٹ نہ کر جائے، مگر اس نے اس طرح گاڑی اپنی سلو کی، اس نے اسپیس دی، وہ اپنی گاڑی بچائی، ساتھ والی کی بچائی اور تیسری گاڑی کو بھی جانے دیا. تو یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا. پھر میں نے دیکھا کیا دنیا کتنی آگے چل گئی، اور اسپیشلی چائنا کتنا آگے چلا گیا اس چیز میں. They are actually market leaders in hybrid and electric cars. بالکل. اور پھر مجھے پتہ چلا تھا کہ ریسنٹلی ایلون مسک بھی چائنا آیا ہوا تھا، اور اس نے اسی کمپنی کے ساتھ یہاں پہ آ کے اسی ہی جگہ پہ جدھر ہم لوگ تھے، یہی سینٹر اس نے وزٹ کیا تھا. ادھر ہی اس نے بھی کوئی ان سے ڈیل بھی کی ہے، اب کولیبریٹ کی ایلون مسک نے بھی. تو بڑا اچھا لگا وہاں پہ جا کے یہ سب چیزیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے. اس طرح لگ رہا تھا کہ بالکل آپ نا، ہم پاکستانی ہوتے مجھے تو لگ رہا تھا کہ فیوچر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. جو ہم نے سوچا تھا، ہم لوگ اپنی سوسائٹی کو جو ہم نے بالکل جو ہم نے بچپن میں دیکھا تھا، سنا تھا، سوچا تھا کہ بھائی دنیا اتنی آگے جائے گی، ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اتنی اسپیڈ سے جائے گی. آپ نے جس طرح بات کی ایلون مسک وہاں گئے، ایلون مسک ہو گیا یا ٹیم کوک ہو گیا، ایپل کے جو سی ای او ہیں، ڈفرینٹ امیریکن سی ای اوز جو ہیں، دے ہیو وزٹڈ چائنا ان دا لاسٹ 2 years لوکنگ ایٹ دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ وچ چائنا ہیز اچیوڈ، اور جو اے آئی میں ان لوگوں کا جو رول ہے.
انفارچونیٹلی ان کے سی ای اوز کو چائنیز سی ای اوز کو تو بہت اچھی طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے اپنے ممالک میں, اپنے ملک میں چائنا کی طرف سے, لیکن چائنیز کمپنیز کے جو سی ای اوز ہیں آئے دن وہ ان کی سینٹ کمیٹی کے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی جسٹیفیکیشنز ہی دے رہے ہوتے ہیں. اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ ٹک ٹاک کے سی ای او کے ساتھ جو ہے وہ ہواوے کے ساتھ کیا کیا, ہواوے کو ایک ٹارگٹ بنا کے ایک وینڈیٹا پرسنل نکالا اور اس ہواوے کے ساتھ کیا کیا. اور وی لیو ان این انفارچونیٹ ورلڈ آئی مسٹ سے, بیکاز ایک طرف ہم لوگ دیکھیں چائنا کے اوپر بھی سپر پاور ہے, امریکہ کی ڈھلتی ہوئی سپر پاور ہے, اور وہ ڈھلتی ہوئی سپر پاور جو ہے وہ جس طرح نقصان پہنچا سکتی ہے چائنا کو پہنچا رہی ہے. اور ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ چائنا کو نقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کو نقصان پہنچا رہے ہو, کیونکہ چائنا کا پوری دنیا کا فیوچر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے منسلک ہے. اور میں نے خود وٹنس کیا ہے کہ مور دین 135 countries were part of the third Belt and Road Forum, and I was shocked and I was amazed to see that China has achieved so much in the last 42 years. پھر بیجنگ سے آپ جو ہیں وہ چنگدو چلے گئے. آئی ڈونٹ نو ویدر میری پروننسیشن ٹھیک ہے کہ نہیں, لیکن یو وینٹ ٹو چنگدو. اس شہر کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ آپ نے وہ شہر کس طرح پایا اور ہاؤ واز دیٹ سٹی, بیکاز ہم لوگوں نے ہمیشہ چنگدو کے بارے میں سنا ہے کہ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن چنگدو میں پانڈاز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور بالکل سٹی آف پانڈا, تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتائیں. خیر ہم جب چنگدو نہیں, یہ چھنگدو ہے. میں خود ہی جب گیا تو میں نے ہم سب پاکستانی چنگدو کر رہے تھے, پھر اس کی جو صحیح پروننسیشن ہے وہ چھنگدو ہے. خیر ہم چھنگدو گئے تو وہاں پہ ہم لوگوں نے وہاں پہ ان کا اربن پلاننگ میوزیم دیکھا. انہوں نے بتایا کس طرح یہ پہلے شہر تھا, کس طرح انہوں نے نیچرل ہیبیٹیٹ کو پرزرو کرتے ہوئے اس کے اندر کتنی امپرومنٹ لے کر آئے, کس طرح انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا. کیونکہ وہ شہر ہے جس کے ارد گرد صرف پہاڑ ہیں, درمیان سے ان کا لیک جا رہی ہے, ریورز ہیں ان کے 2, اور انہوں نے کس طرح ان سب کو ہوتے ہوئے اپنی ڈیولپمنٹ کس طرح کی, اور کس طرح انہوں نے اس کو ایک بہت بڑا ہوتا ہے نا, اس کو ایک میگا سٹی کی طرح انہوں نے بنا کے رکھ لیا. پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہاں پہ انہوں نے کس طرح سب ویز بنائی ہوئی ہیں, کس طرح وہ سارے سب ویز کنیکٹیڈ ہیں. یہ سب کچھ دیکھ کے تو میں بڑا حیران ہوں کہ وہاں پہ کس طرح انہوں نے کیا. پھر سیکنڈلی اس میوزیم کا یہ سب سے اچھی بات تھا کہ انہوں نے اس میں سارا بتایا کہ ہم لوگوں نے پہلے کیا تھا, کس طرح اس کو پرزرو کیا, کس طرح ہم لوگوں نے اس کے اندر بہتری لے کر آئے, اور کس طرح ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. یہ ہماری فیوچر کے پلانز ہیں, اور کس طرح اس پلانس کو سب کو اچیو کر رہے ہیں. تو یہ میں دیکھ کے مجھے بڑا اچھا لگا وہاں پہ, کیونکہ اتنی ڈیولپمنٹ تھی, اتنا اچھا انفراسٹرکچر تھا, اسکائی اسکریپر سے بھرا ہوا تھا وہ شہر. ساتھ آپ کے لیک جا رہے, بالکل سینٹر میں لیک ہے, پھر ادھر بھی روڈز ہیں ادھر بھی روڈز ہیں, اور سارے کلین لیک, صاف, اتنا ہائیلی پاپولیٹڈ شہر ہے, اور پھر بھی کوئی چیز آپ کو روڈ پہ نظر نہیں آئے گی جو گندگی کی طرف ہو, صاف ستھرا شہر. تو یہ بہت اچھا تھا. پھر اس کے بعد ہم لوگ ان کے گئے تھے چائنا ریلوے پورٹ گئے تھے. ادھر جا کے ہم لوگ کو پراپر بریفنگ ملی کہ کس طرح چائنا ہے وہ یورپ سے کنیکٹ ہو رہا ہے تھرو ریلوے, کس طرح جو بی آر آئی ہے, کس طرح وہ ویژن ہے نا میرا, وہ وہاں جا کے کلیئر ہوا. سنا بہت ہے کہ بی آر آئی کنیکٹیڈ ہے, یہاں سے گوادر سے سارا جائے گا چائنا, وہاں سے پوری دنیا میں جائے گا. ادھر جا کے پتہ چلے کس طرح انہوں نے دنیا میں, کس طرح انہوں نے ریلوے کے اپنا ہوتا ہے نا جال بچھایا ہوا ہے, اور کس طرح اس کو آگے لے کے جائیں گے. تو یہ چنگدو سے کنیکٹ کیا ہوا ہے انہوں نے, یا چنگدو میں بھی نہیں, چنگدو نہیں, انہوں نے کافی ڈفرینٹ جگہوں سے کیا, مگر چنگدو میں ان کا چائنا ریلوے ایکسپریس کے نام سے کوئی جگہ تھی, بہت بڑا ان کا سینٹر تھا. وہاں پہ انہوں نے ہم لوگ کو بیسکلی بریفنگ دی تھی. وہاں جا کے انہوں نے ہوتا نا ایک ساری ڈیٹیلس تھی, اور سارے بہت بڑا میپ تھا, جس میں سب سے اچھی بات یہ چل اس میں پاکستان بھی کنیکٹیڈ تھا. آلدو گوادر ابھی بنا تھا, اس لیے وہ گرین لائن پہ تھا, کہ ابھی تک کنیکٹ ہوا نہیں ہے پوری طرح, کنیکٹ ہونے والا ہے, اس پہ کام چل رہا ہے. باقی جتنے سے وہ سارا بلو لائن سے کنیکٹیڈ تھا, اور بتا رہے تھے کہ ہم نے کس طرح یورپ میں جا رہے ہیں. اور وہ مجھے پتہ چلا کہ اگر چائنا سے کوئی چیز جائے گی تو تھرو ریلوے صرف 12 سے 14 دن کے اندر چیز پہنچ جائے گی. تو دیکھیں انہوں نے پورے یورپ, پوری دنیا کو کس طرح کنیکٹ کر رہے ہیں. اور اب تو پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم لوگ چائنا اور یورپ جو ریل نیٹ ورک ہے اس کو بھی ہم اسٹرانگ کریں گے, ہاں جی کریں گے. تو چنگدو میں جو آپ نے جس طرح اس کو ڈسکرائب کیا کہ پہاڑوں کے بیچ میں لیکس, تو یہ لگ رہا ہے کہ اسلام آباد کی طرح کا کوئی شہر تھا, کیونکہ اسلام آباد بھی سراؤنڈیڈ بائی مارگلا ہلز, اور پھر ہمارے اس شہر میں بھی جو ہے وہ لیکس وغیرہ ہیں, سوان لیک ہے, اس طرح کی جو ہماری لیکس وغیرہ ہیں, آلدو ہم لوگوں نے اس طرح سے مینٹین نہیں کی ہوئی, لیکن اسلام آباد طرح سے وہ شہر ہے. لیکن دیٹ سٹی چنگدو وہ بھی اٹس آن پار ود بیجنگ, رائٹ؟ بالکل بالکل, کوئی کمی نہیں ہے اس میں. میں یہ نہیں ہے کہ اگر پنجاب میں ہماری حکومت ہے تو ہم لاہور کو ڈیولپ کریں گے, اس طرح والا کوئی اس طرح نہیں. میں تو جیسے شہر کے وہ سارے شہر ڈیولپڈ ہیں, ان کا ایم یہ ہے ہی نہیں کہ ہم نے صرف بیجنگ کو ڈیولپ کرنا ہے, یا چنگدو کو کرنا ہے, یا کسی اور شہر کو کرنا ہے, کسی اور صوبے کے شہر کو کرنا ہے. انہوں نے
پورے چائنا کو چائنا ایز اے ہول جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، ہوا ہوا ہے. چائنا ایز اے ہول کی اگر ہم لوگ بات کریں تو سوشل میڈیا از اے ویری کرول پلیس، اور پاکستان از اے کنٹری ویئر ریلیجن از سیلیبریٹیڈ ان اے ویری میگنانمس مینر، اور ریلیجسلی جو ریلیجس سینٹیمنٹس ہیں وہ بھی بہت جلدی لوگوں کے ہرٹ ہو جاتے ہیں. اور چائنا کی جہاں بات آتی ہے تو وہاں شنجیان ریجن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شنجیان جو کہ ایک مسلم پاپولیٹڈ صوبہ ہے اس ملک کا، اور اٹس اے گیٹ وے ٹو دا مسلم ورلڈ. وہاں لوگوں کا بہت برا حال ہے. وہاں کنسنٹریشن کیمپس جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں. لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں نہیں جا سکتے، اپنا ریلیجن پریکٹس نہیں کر سکتے. لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ کنورٹ کیا جا رہا ہے، زبردستی جو ہے وہ لوگوں کو کنسنٹریشن کیمپس میں بند کیا جا رہا ہے. اور یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ پاکستان میں بھی پھیلائی جاتی ہیں، اور دنیا میں بھی اس کی بات کی جاتی ہے اوئیگر مسلمس کو لے کے، کہ وہاں جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یو گاٹ دا چانس ٹو وزٹ 2 cities آف شنجیان، کاشگر اینڈ ارومچی. How did you found those places? Was there any such hanky panky being done with Muslims in that part, اور کس طرح کے حالات تھے؟ کیونکہ ہم لوگوں کو تو پاکستان میں کچھ بتایا جاتا ہے which is very horrific at times. نہیں، بیسیکلی وہاں پہ میں بھی جب جانے سے پہلے بہت سنا تھا شنجیان کا، کہ وہاں پہ بہت مسئلے ہوں گے، شاید ہوں. اور دو ہم اپنی جب نیوز ہم بناتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم لوگ ذرا اچھے پرسپیکٹیو سے چیزیں دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے. تو ہم لوگوں کو پتا تھا کہ شاید اتنا نہ ہو جتنا ویسٹ اس پہ کرتا ہے، مگر پھر بھی سم ورڈ ایک مائنڈ میں تھا کہ شاید کچھ تو ہو رہا ہے وہاں پہ، شاید کچھ ہو، جو باتیں کیا ہوتا ہے اس میں کچھ صداقت ہو، کچھ سچ ہو اس کے پیچھے. مگر جب میں وہاں گیا، میں نے وہاں جب خود دیکھا میں نے، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ لوگ کہتے ہیں سینگ از بلیونگ. میں تب جا کے مجھے سمجھ پڑی کہ یار یہ تو ٹوٹل پروپیگنڈا ان کے اگینسٹ. کچھ بھی نہیں ہو رہا وہاں پہ، مسلمان خوش ہیں وہاں پہ. میں جدھر گیا تھا کاشگر، سب سے پہلے ہم جب شنجیان میں گئے ہم کاشگر گئے. وہاں پہ کاشگر گئے، وہ اتنی اچھی جگہ تھی. وہاں پہ مسلمان 98% پاپولیشن ویگن مسلمس کی وہاں پہ. ان کے لیے وہاں پہ سب فیسلٹیز ہیں. وہاں پہ مسجدیں تھیں تقریباً ہر سڑک کے کونے میں مسجد آ رہی، اور آباد مسجدیں ہیں. اگر تو اس کے پیچھے کوئی سچ ہوتا کہ وہاں پہ اتنے ایشوز ہو رہے ہیں تو پھر مسجد آباد نہ ہوتی. مسجدیں بھی آباد ہیں وہاں پہ، اذانیں بھی ہو رہی ہیں. ہم ان کے وہاں پہ بہت پرانی عیدگاہ ہے، ہم وہاں گئے. وہاں پہ جب ہم تھے وہاں ہم ان کے امام صاحب سے ملے. وہاں پہ وہ ہمیں بریفنگ دے ہی رہے تھے، ہمیں دکھا بھی رہے تھے جگہ. تو اسی دوران ہی وہاں پہ عصر کا ٹائم ہو گیا، وہاں پہ اذان ہوئی. وہاں پہ لوگ آئے، اچھے خاصے لوگ آئے وہاں پہ نماز پڑھنے. ہم نے بھی نماز پڑھی وہاں پہ. تو وہاں پہ تو میں نے دیکھا وہاں پہ مسلمان بہت خوشی سے رہ رہے ہیں. ان کو فریڈم ہے اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنے کا. کوئی بھی میرے خیال روک ٹاک نہیں ہو رہی وہاں پہ. سیکنڈلی یہ تھا کہ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ سب چیزیں بھی انجوائے کر سکتے، ساتھ ان کو اور اتنی فیسلٹیز تھیں ان لوگوں کے پاس. اچھے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، اچھے اس پہ رہ رہے ہیں. مگر وہی بات ہے کہ ویسٹ چاہتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ جو شنجیان ہے وہ شنجیان کین پلے ہوتا ہے نا رول آف برج بٹوین چائنا اینڈ مسلم کنٹریز. تو وہ اس برج کو نہ بننے کے لیے یا توڑنے کے لیے وہ پھر اس طرح کے پروپیگنڈاز کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیمپس ہیں اور یہاں پہ وہاں پہ مارا جاتا ہے، یا وہاں پہ ان کو زور پہ کنورٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کو. چاہیے تو لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں وہ آر دے الاؤڈ ٹو فریلی موو ان دیئر سٹیز؟ آر دے الاؤڈ ٹو ٹیک پارٹ ان پبلک لائف؟ آر دے الاؤڈ ٹو لیو اے نارمل لائف؟ بالکل، وہاں پہ دے آر الاؤڈ ٹو ٹیک پارٹ ان نارمل لائفس، نارمل پبلک لائفس. وہ گھوم رہے ہیں، ان کو ہر قسم کی لبرٹی ہے. ہم لوگ جس طرح میں نے اپنے کچھ ایکسپیرینس لوگوں کو بتایا یہاں پہ آ کے، تو وہی بات ہے ویسٹ کا اتنا انفلوئنس پاکستانی لوگوں پہ، سوسائٹی پہ اپنے سوشل میڈیا ٹولس کے تھرو اور ڈفرینٹ طریقوں سے وہ لوگ کرتے ہیں. کہ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ تم تو اسٹریٹ گیسٹ گئے تھے، تم اس طرح دیکھ نہیں سکے ہوگے، کیا پتا انہوں نے تمہیں وہی سائڈ دکھائی جو صرف سچ ہو. مگر پھر میں نے ان کو بتایا کہ بھائی اسٹریٹ گیسٹ ہم گئے تو تھے ایز اے اسٹریٹ گیسٹ، ہم لوگ وہاں پہ ہر چیز دیکھ رہے تھے. ایک پلان تھا کہ آپ نے ادھر جانا، ادھر جائیں، ادھر جائیں. جو کہ اگر آپ یورپین کنٹریز میں بھی جائیں گے تو یو ول گیٹ اے پلان. Obviously, if you are a state guest, یا if you are going there in an official delegation, تو آپ کے لیے ایک پلان بنے گا. یہ آپ کی روٹین ہے، آپ نے یہ کرنا ہوگا. میں کل صبح اٹھ کے اگر میں یو ایس جاتا ہوں تو مجھے بتائیں گے کہ یار آپ نے فار ایگزامپل آپ نے وائٹ ہاؤس جانا ہے، آپ نے ادھر جانا ہے، آپ نے ادھر جانا ہے، یہ ٹائم ہوگا ادھر جائیں گے. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی وہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو سملرلی اس کا مطلب تھوڑی تھا کہ ہمیں چائنا میں کنٹرول کریں. مگر خیر
ہم لوگ جب شام کو آتے تھے ہوٹل, ہم لوگ فری تھے جدھر گھومنا جائے, ہم لوگوں نے کیبز بک کی, ہم لوگ گئے, ہم لوگوں نے ان کے ریسٹورینٹس دیکھے, ہم وہاں پہ لوگوں سے عام باتیں کی. وہاں کے لوگوں کے جو ایک سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ان کے جو ایکسپریشنس تھے, فیشیل ایکسپریشنس تھے, سب کچھ چیزیں تھیں, نقش تھے, وہ ہمارے پاکستانی ہو گئے, افغانستان ہو گئے, سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرح سملر اس طرح کے. انفیکٹ کچھ تو شکلیں اس طرح کی تھی کہ ایسا لگتا کہ پاکستانی ہیں وہ سارے. تو ان سے بھی کچھ کنورسیشن کی, بڑا اچھا لگا. وہ تو کہتے ہیں, یہی کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ, ہمیں نہیں پتا کہاں سے ہے, مگر آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہو کہ آپ, ہم لوگ کتنے خوش ہیں یہاں پہ. رات کو لیٹ تک ریسٹورینٹس کھلے ہیں, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کچھ فارنرز بھی وہاں پہ تھے ریسٹورینٹس میں, تو انجوائے کر رہے ہیں لوگ اپنا وہاں پہ. تو میرے خیال میں تو یہ ٹوٹلی اٹس بیس لیس ایلیگیشن. So how would you then describe a recent article which was published by, not an article, it was a report published by Al Jazeera, although they took your point, they mentioned your point in it as well, but that article, 75% of that was totally against Xinjiang. How would you perceive that such negative propaganda being spread out by such huge organizations, and آپ نے تو جا کے دیکھا ہے کہ شنجیان میں کیا ہو رہا ہے, تو یہ جو آرٹیکل ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھیں, جب میں پاکستان واپس آیا تو مجھے اپروچ کیا گیا الجزیرہ کے ایک رپورٹر نے کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ شنجیان گئے تھے, آپ ایک آفیشیل ڈیلیگیشن میں گئے تھے, آپ ہمیں انٹرویو دیں. تو خیر پھر میں نے ان کو انٹرویو دیا. جب میں انٹرویو دے رہا تھا مجھے لگ رہا تھا شاید یہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, اپنی ہوم ورک کریں گے, پھر مجھ سے انٹرویو لیں گے. سیکنڈلی مجھے تھا کہ ایک مسلم آرگنائزیشن ہے, وہ اس پہ زیادہ اچھا کام کر کے مجھ سے کریں. تو مجھے لگا شاید بہت اچھا سا ایک انٹرویو لیں گے. خیر مگر انہوں نے بہت ایک ہارڈ ہٹنگ کوشچن مجھ سے پوچھے. انہوں نے دے ٹرائیڈ دیر لیول بیسٹ کہ وہ ایک ویسٹ کا پروپیگنڈا میرے منہ سے کچھ نکال کے دیں. حالانکہ وہ مجھے اس نے کافی اس طرح کوشچن کہ میں نے کہا بھائی میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں, اب یقین کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہو. میں تو آپ سے جو میں نے ابھی ہم اس پوڈ کاسٹ میں آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں, میں نے اس کا بھی شیئر کیا. مگر وہی بات ہے کہ اب جب اس کو کچھ ملا نہیں میرے اس میں سے, تو اس نے میرے انٹرویو کو اتنا شرنک کر دیا. اس نے اپنے کوئی میں گیا تھا 2023 میں دسمبر میں, اس نے اس کو لنک کیا ایک بندے کے ساتھ جو 2019 میں گیا تھا. تو پہلے یہ بالکل میرا آرٹیکل ہونا تھا, صرف مجھ سے انٹرویو لینا تھا انہوں نے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بندہ تو بالکل کوئی ایک سچ بتا رہا ہے اور یہ ہمارے پلان کے مطابق آ نہیں رہا, یا ہمارے نیریٹو ہم اس کے منہ سے نکلوا نہیں سک رہے ہیں, تو انہوں نے اس میں ایک بندے کا انسیڈنٹ شیئر کیا 2019 میں وزٹ کیا. اس نے سارا آرٹیکل انہوں نے اس پہ ڈال دیا الجزیرہ والوں نے. پھر میرے بہت چھوٹا کامنٹ تھا, مگر یہ اچھی بات تھی کہ چلو اس میں انہوں نے میرے جو میں نے سچ بولا وہی لگایا, مگر وہ سائڈ لگائی جس سے کوئی بہتری آ نہیں سکتی. تو سر کیونکہ آپ نے اس میں اس انٹرویو میں یہ بات بھی کی تھی کہ جو ویسٹرن ایجنڈا ہے وہ شنجیان کے بارے میں تو جھوٹ پھیلا رہے ہیں, لیکن جو ظلم کشمیر میں یا جو ظلم جو ہے وہ فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں ویسٹرن کمیونٹی بات نہیں کرتی, اور اس کے بارے میں جو ہے وہ یونائٹیڈ نیشنز بھی جو ہے وہ بات نہیں کر رہا. یہ بات جب آپ نے کی تو واٹ واز دا ریئیکشن آف دیٹ رپورٹر؟ اس کا یہی, اس نے جب مجھ سے کویشچن کیا نا کہ وہاں پہ UN کی رپورٹس ہیں اور یہ ہے وہ ساری اس نے بات کی. تو میں نے اسے کہا دیکھو یار میں تو کیا وہاں پہ میں ایک آئی وٹنس ہوں, تم تو پھر بھی ایک رپورٹس کے بیسس پہ چل رہے. سب سے اچھی بات ہے کہ تم خود بھی جاؤ, وزٹ کرو, اپنا پرسیپشن تمہارا خود ہی چینج ہو جائے گا. سیکنڈلی اس کو میں نے کہا تھا کہ اگر اتنا تم لوگ کو ہے شنجیان میں, جو کہ پہلی بات کچھ ہو نہیں رہا, پھر بھی تم لوگوں کو لگ رہا ہے تم اس پہ اتنا کام کر رہے ہو, تو تم کیوں نہیں ان پہ بولو فلسطین کے ساتھ جو ہو رہا ہے, غزہ بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جینوسائڈ وہاں پہ چل رہا ہے, دنیا خاموش ہے, اس میں الجزیرہ بھی کچھ نہیں کر رہا, نہ کوئی یونائٹیڈ نیشن ہے اس میں کوئی بھی اپنا رول نہیں پلے کر رہا. وہ سارے امریکہ سے ڈر کے, اسرائیل سے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں, چپ کر کے, پوری دنیا تماشائی بن کے بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے وہاں پہ. تو میں نے اس کو پھر یہی کہا کہ یار آپ پھر اس جینوسائڈ کی اس پہ بھی ایکولی بول کے دکھاؤ, وہاں پہ سچ بولو یا پھر میرے سچ کو مان لو. نہ وہ میرے سچ کو مان رہے تھے, نہ وہ اس پہ کچھ بولنا چاہ رہے تھے. تو مجھے تو تھا کہ کم از کم میرے اس آرٹیکل میں یہ بھی بات ڈالتے جو میں نے اس کو کی, مگر اس نے وہ کچھ نہیں ڈالا. اس نے بہت ہی چھوٹے سے میرے پوائنٹس پک کر لیے. ایکچولی آئی بلیو دے ور کاٹ in between a rock and a hard place, because they thought that they will take out some words from your mouth which they believe کہ یہ سچ ہے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو الجزیرہ کا آرٹیکل جو ہے اس کو کینسل آؤٹ آپ کے منہ سے سننا اس لیے بھی بہتر ہے کیونکہ یو ور پارٹ آف دیٹ انٹرویو, جس میں آپ کا بڑا کلیئر اسٹانس ہے کہ بھائی شنجیان از اے ویری پیسفل اینڈ ویری نارمل کائنڈ آف اے پلیس لائک ادر پارٹس آف چائنا اور اس چیز کو جو ہے ہم لوگ کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. اسی طرح میں نے پھر اپنے انٹرویو میں, میرا کوئی 40 منٹس کا انٹرویو تھا, اس سے مجھ سے 40 منٹس کا انٹرویو لیا, یہی بتا کے کہ فل فلیج آپ کا انٹرویو, مگر پھر اس نے اس کے کم پوائنٹس ڈالے.
پھر اس میں ہی میں نے اس کو بتایا کہ یار یہ میرے رپورٹس ہیں جو میں نے خود آبزرو کیا, پھر میں نے خود بنائی, اس پہ پیچھے فیکٹس میں نے لگائے ہوئے ہیں, تم یہ ریڈ آؤٹ کر لو, تمہارے کافی حد تک نا تمہارے کانسیپٹس کو کلیئر کر دے گا. مگر وہی بات ہے, وہ میرے خیال میں کسی ایک ایجنڈا کے تھرو چل رہا تھا وہ بندہ, اس کا ایک ہی وہ تھا مائنڈ میں تھا. اس بندے کی بات نہیں مگر ان کے آرگنائزیشن کی بات کر رہا ہوں. مخصوص آپ کو پتہ ہے ہر ادارے کی ایک لائن ہوتی ہے, ایک ان کی پالیسی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی اس طرح کے بڑے اداروں کی ہم لوگوں نے پالیسی دیکھی جس کی وجہ سے دنیا کا نقصان ہو رہا ہے. چلیں آرٹیکل تو جو تھا وہ تو اب جو انہوں نے کیا وہ جانے, ان کا کام جانے. آپ جب شنجیان گئے تو آپ نے وہاں کے بچوں کو کس طرح پایا؟ شنجیان کے جو بچے آپ کو نظر آئے جو سڑکوں کے اوپر اسکولس جا رہے ہوں گے یا اپنے گراؤنڈس میں کھیل رہے ہوں گے, کیونکہ چلے ایک طریقے سے بندہ کہہ بھی دیتا ہے کہ یار چلو صحیح ہے, جو ایڈلٹس ہیں ان کو بندہ مینیپولیٹ کر سکتا ہے, لیکن آپ بچوں کو کیسے مینیپولیٹ کرو گے؟ یہی بات ہے. اگر آپ نے کسی ایک سوسائٹی میں دیکھنا ہے کہ سکون ہے کہ نہیں, آپ وہاں کے بچوں کو دیکھ لو کہ وہ کتنی پروڈکٹیو لائف گزار رہے ہیں. آپ نے وہاں کے بچوں کو کس طرح دیکھا, آپ لوگوں کو کس طرح لگا کہ یار وہاں گروتھ کس طرح ہو رہی ہے بچوں کی؟ یار جب میں وہاں پہ گیا, میں نے دیکھا وہاں پہ, میں ان کے بازار بھی گیا خاص کر کے, تو میں نے وہاں پہ دیکھا لوگ اپنا, وہ جو بچے ہیں ان کے وہاں پہ پلے گراؤنڈس بنے ہیں, وہ کھیل رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, کوئی اپنی گیمز میں لگے ہوئے ہیں, اپنے سارے کام کر رہے ہیں. پھر اپنا اسکولز وغیرہ بھی ان کے نظر آ رہے تھے وہاں پہ. ہم لوگ جب نیکسٹ ڈے جب جا رہے تھے بس میں, ہم دیکھیں وہ اپنے اسکول سے نکل رہے ہیں, اسی طرح ایک ہیپی لائف گزار رہے ہیں. مسلمان سارے بچے تھے, میں نے بتایا آپ کو 98% جو پاپولیشن ہے وہ ویگن مسلمس کی ہے وہاں پہ. تو سب انجوائے کر رہے ہیں اپنا ٹائم, بچے بھی اپنے اس میں اچھے سے لگے ہوئے ہیں, اچھے ان کو اسکولز مل رہے ہیں, اچھے فیسیلیٹیز ہیں ان لوگوں کے پاس, وہ اپنے سب انجوائے کر رہے ہیں. اور آپ کو کوئی وہ جیل والا ماحول جو ہے وہ محسوس نہیں ہوا شنجیان پہنچ کے؟ نہیں, مجھے تو بالکل بھی جیل والا نہیں, مجھے تو انفیکٹ لگ رہا تھا کہ یہ بڑا اچھا ماحول ہے. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہماری طرح کی سوسائٹی تھی, انفیکٹ کچھ جگہوں پہ ہم سے بہتر سوسائٹی تھی وہاں پہ. تو میں تو بڑا خوش ہوں وہاں جا دیکھ کے. And you were allowed by the delegation to go out at night after the official meetings were done. Obviously, بالکل we were totally allowed to go out. In fact, ہم وہاں پہ ڈیورنگ ڈیلیگیشن ٹائم ہمارا جو تھا, ٹرپ کا آفیشیل ٹائم تھا, اگر ہم اس میں بھی کسی بندے سے کوئی بھی کویشچن کرنا چاہیں, ہم لوگ کو کوئی وہ نہیں تھا. ہمارے ساتھ اگر کوئی ہوتا نا کہ آپ نے یہی کویشچن کرنا ہے, یا ہم لوگ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کویشچن کرو, اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. جس کے دل میں جو کویشچن آ رہا تھا وہ ہر ڈفرینٹ جدھر وزٹ کرتے وہاں پہ پوچھ رہا تھا, لوکل سے پوچھ رہے تھے. And you being a media person, you were allowed to record Obviously, بالکل. میں نے کافی ولاگز اپنے ریکارڈ کیے وہاں جا کے, کافی ویڈیوز بنائی وہاں پہ. میں نے انفیکٹ وہاں پہ ہم لوگ گئے تھے شنجیان اسلامک انسٹیٹیوٹ, میں نے وہاں پہ آن اسپاٹ اس کو کہا یار میں نے پریزیڈنٹ کا انٹرویو لینا ہے شارٹ سا, مجھے اس نے الاؤ کر دیا. وہاں پہ کوئی ہماری ڈسکشن نہیں ہوئی تھی کہ کون سے کویشچن ہونے چاہیے, کیا ہو, اس نے کہا لینے لے لو. یہ کون سے انسٹیٹیوٹ کے پریزیڈنٹ کا؟ یہ ہم لوگ گئے تھے شنجیان اسلامک انسٹیٹیوٹ. شنجیان اسلامک انسٹیٹیوٹ. ان کی کیا تھاٹ تھی ویسٹرن ایجنڈا کے بارے میں؟ وہ ہمیں اپنا وہی بتا رہے تھے کہ ہنستے ہوں گے وہ ہنس ہی رہے تھے. اور ہم جب ان کے گئے جگہ پہ, بلیو می وہ جو انسٹیٹیوٹ تھا وہاں پہ ایسی فیسلٹیز تھیں کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے انسٹیٹیوٹس کے پاس بھی نہیں ہے. اتنی اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز وہاں مل رہی تھی. مجھے وہاں پتہ چلا کہ وہ لوگ 1000 اسٹوڈنٹس کو پر ایئر لیتے ہیں, یہاں پہ ان کو ڈگری ملتی ہے. پھر ان کے لیے اس انسٹیٹیوٹ کا 89% جاب ریشو تھا. آپ دیکھیں گے, مطلب آپ کے اس میں اگر 100 بچہ آ رہے تو 89 کو تو فوراً جاب مل رہی ہے. اور جس کو جاب نہیں ملتی وہ کہتے ہیں ہم اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, اس کو فردر اسٹڈیز کے لیے ہم اس کو آپشن دیتے ہیں. پھر وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ اتنی پیاری مسجد تھی. ہمارا انفیکٹ ہمارے پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ, وہ جب BRF پہ گئے تھے تو وہ پھر اس انسٹیٹیوٹ پہ انہوں نے وزٹ کیا. پھر وہاں پہ انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی وہاں پہ. تو وہ پریزیڈنٹ تھا, وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یار ہم لوگ جو آتے ہیں ہم ان کو اس طرح دکھاتے ہیں. پھر مجھ سے انہوں نے ہم لوگ سے اپنا انسیڈنٹ شیئر کیا. کہتے ہیں میں نے یہاں پہ کوئی UN کے کوئی وہ آئے ہوئے تھے, ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, اس میں کچھ انٹرنیشنل جرنلسٹ بھی تھے. تو کہتے ہیں میں نے جب ان کو جس طرح کہتا آپ لوگ ساری جگہ دکھائی سب کچھ کر کے, تو کہتے ہیں وہ بندہ کنونس ہی نہیں ہو رہا تھا. تو کہتے ہیں یہاں تک کہ اس نے میری آ کے داڑھی کھینچی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی اصلی ہے کہ نکلی, یا تم جھوٹ بول رہے ہو. کہتے ہیں اس نے داڑھی وغیرہ کھینچ کے میرے چیک کیا, اس نے کہا یہ اصلی ہے. تو کہتے ہیں پھر اس نے کہا اچھا میں سوچوں گا جو تم نے بات کی وہ سچ ہے, کیونکہ وہ آتے ہیں ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ. دیکھیے ویسٹرن میڈیا کو یا ویسٹرن کنٹریز کے ریپرزینٹیوس کو کنونس کرنا میرے نزدیک اس لیے بھی فالتو ہے کیونکہ وہ کنونس ہونا نہیں چاہتے. بالکل. اور جب آپ نے کسی چیز کو ماننا ہی نہیں ہے تو وہ آپ جو مرضی کر لو گے, آپ اس چیز کو منا نہیں سکتے. شنجیان کی ترقی, شنجیان کے یوتھ کی ترقی, شنجیان کا
کا ٹریڈ جو ہے وہ باقی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایگزامپل ہے کہ شنجیان کی جو لوگ ہیں دے آر لیونگ اے ویری گڈ لائف. اینڈ چائنا ڈز دا لیڈرشپ آف پریزیڈنٹ شی جن پنگ دے آر کنونسڈ کہ شنجیان اتنا ہی ہمارا حصہ ہے جتنا بیجنگ شنگھائی یا کوئی اور جو ہے چائنا کا پارٹ ہے. تو آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا ہم لوگوں کو بتایا کہ یار یہ بہت ہی ایک ڈفرینٹ قسم کا ایک پرسپیکٹیو آپ لوگ دیکھ کے آئے ہیں. کوئی ٹھیک ہے کوئی جیل والے آپ لوگوں کو کوئی فیلنگ نہیں آئی, کوئی کیمپس نظر نہیں آئے, کوئی آپ لوگوں کو دیکھیں میں اگر وہی بات ہے نا, ہم اپنے آفیشیل ٹائم میں وہ ہمیں جگہ دکھا رہے تھے مگر آفیشیل ٹائم ہمارا شام کو ختم ہو جاتا تھا. اس کے بعد جو ہم لوگ میں کہتا ہوں بیجنگ میں بھی اس طرح فری تھے جتنا ہم شنجیان میں فری تھے, ایکولی فری تھے. ہمارے ہوسٹ نے ہم پہ کوئی وہ پریشر نہیں ڈالا ہوتا کہ آپ نے یہ جگہ دیکھنی ہے, ادھر نہیں جانا, شام کو ہوٹل سے باہر نہیں نکل سکتے. اگر ایشو ہوتا ہمیں روکتے, یا ہمیں کوئی ایک وائب آتی ان سے کہ یار وہ ہمیں نہیں چاہتے کہ ہم باہر جائیں. ہم لوگ تو فریلی گھومے, انفیکٹ ہم لوگوں نے تو شاموں کو ہم زیادہ گھومے, ہم نے ذرا ایکسپلور کی جگہ. اور اوپر سب سے اچھی بات تھی کہ شنجیان میں زیادہ اٹریکشن یہ تھی گھومنے کی کہ وہاں پہ تو ہر جگہ آپ کو حلال فوڈ ہی مل رہا تھا. ہم نے وہاں پہ انجوائے کیا, وہاں پہ ان لوگوں کا پلاؤ تھا اتنا اچھا تھا, ان کے کباب بہت کچھ تھا, مگر اتنا سب کچھ اتنا اچھا تھا. اور سب لوگوں سے ہم نے انٹریکشن وہاں پہ کی, بڑا اچھا لگا. کوئی بھی اس پہ وہ نہیں تھا. اور جتنا میں نے جھوٹ سنا ہوا تھا, پروپیگنڈا ہم نے سنے ہوئے تھے, دیکھے ہوئے تھے فیک چیزیں, کہیں تو تھوڑی وائب آتی نا, ہمیں تو کہیں سے بھی کوئی وائب نہیں ہے. اور پاکستانی میڈیا ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو ہلکا سا بھی اس طرح کا کچھ لگتا, انہوں نے جو ہے وہ چلا دینا تھا اپنے میڈیا ہاؤسز کے اوپر. جتنے ڈیلیگیشن میں ممبرس گئے انہوں نے سب نے یہی بات کی کہ یار ہم لوگوں کو شنجیان میں ایسا کچھ نظر نہیں آیا, اور پازیٹیو چیز جو ہے وہی چلائی گئی. بالکل ہمارے ساتھ جیو کے ریپرزینٹیٹیوس تھے, ہم نیوز کے تھے, ڈان کے تھے, دی نیوز کے تھے, جی این این کے وہ تھے, تو بول کے تھے. میں کہتا ہوں کافی وہ اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں جن کا ٹلٹ ویسٹ کی طرف ہو, ہمیں کیا پتا, مگر کسی نے بھی کچھ نہیں چلا کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں. سب کا ایک ہی مائنڈ سیٹ تھا کہ بھائی جو ہم سوچ کر آئے تھے نا, ریالٹی بالکل اس کے اپوزٹ ہے. ریالٹی یہی ہے کہ وہ لوگ وہاں کے مسلمان بہت خوش ہیں, ساری فیسلٹیز ان کو مل رہی ہے. ویسٹ صرف پروپیگنڈا لے کر آتا ہے, بناتا ہے فیک, تاکہ ہم لوگ مسلمان جذباتی قوم ہیں, پاکستانی بھی اتنے, وہ کہتے ہیں وہ مذہب کے نام پہ ان لوگوں کو کرو کہ یار چائنا کے ساتھ وہ نہ ہو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یار سی پیک اس ملک میں آ گیا ہے. اگر اب یہ لوگ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو ترقی کر جائیں گے. تو ہم لوگوں کو اس سے روکنے کے لیے, ہم لوگوں کو انہی چھوٹی چیزوں میں ہم لوگ کو انڈلج کرنے کے لیے, کیا اسی میں رہو, اسی میں بحث کرو, سوچو ہی نا یار اکنامک سائڈ پہ ترقی کس طرح کرنی ہے. ہم لوگوں نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ویسٹرن پالیسی اگر وہ یورپین ہو یا امریکن ہو, وہ ہمیشہ سے ڈیوائڈ اینڈ رول کی ہی رہی ہے. بالکل دی گریٹ برٹن جب وہ دنیا کے جہاں انہوں نے حکومت کی, سپر پاور کا خطاب ان سے چھن گیا, پر انہوں نے ہر خطے میں ایسے ایشوز چھوڑ کے گئے جہاں وہ ایشوز آج تک چل رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان اور کشمیر کا ایشو ہے, پاکستان انڈیا کا کشمیر کا ایشو ہے, آذربائیجان کا ایشو تھا آرمینیا کے ساتھ. اسی طرح ہم لوگ دیکھیں یوکرین والا جو کرائسس ہے, آلموسٹ ہر بارڈر کے اوپر انڈیا چائنا کا اکسائی چین کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس میں بہت بڑا رول تھا. پھر ڈیورن لائن کی بات کریں تو بہت زیادہ ویسٹرن رول رہا ہے, اور یہ اسی کی طرح کی ایک ریپلیکا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شنجیان میں بھی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سب آپ نے دیکھا, یہ ساری باتیں جو آپ نے کی یہ بہت انفارمیٹیو تھی ہمارے لیے. آپ اگر ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اس کیمرے میں دیکھ کے آپ بتا دیں کہ یار کیا ہماری سوچ ہونی چاہیے شنجیان کے بارے میں, کیا ہماری سوچ ہونی چاہیے چائنا کے بارے میں, اور بی آر آئی کیا ہونا چاہیے, اور اسپیشلی شنجیان پہ اس لیے اسٹریس کریں کہ آپ چونکہ ہو کے آئے ہیں, آپ اچھی طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں, اور ان لوگوں کو کن چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ یار آپ لوگ بھی کوشش کرو, آپ لوگ بھی جاؤ وہاں جا کے خود دیکھو. کسی کی بات پہ اگر نہیں یقین کرنا تو نہ کرو, اگر ہماری بات پہ نہیں کرنا تو پھر ویسٹ کی بات پہ نہ کرو, کیونکہ وہ آ رہا ہے پروپیگنڈا, اور ہم تو وہ شیئر کریں گے جو ہم نے ریئلٹی دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی شنجیان کے مسلمان بہت خوش ہیں. وہاں کی گورنمنٹ, پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی گورنمنٹ, وہ اتنا کام کر رہے ہیں, اتنے اسٹیپس لے رہے ہیں وہاں کی بہتری کے لیے, مزید اور اس کے اندر ڈیولپمنٹ لانے کے لیے, کہ وہاں کے لوگ تو بہت خوش ہیں. ہم لوگ یہاں بیٹھ کے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اس نان سینس باتوں میں آ کے, ویسٹ کے اس میں ٹریپ میں آ کے, کہ وہاں پہ کوئی بہت ہی بڑا مسئلہ چل رہا ہے شنجیان میں, وہاں کے مسلمان خوش نہیں ہیں. اور تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس بات پہ تو آپ یقین ہی نہ کرو جو ویسٹ آپ کو فیٹ کر رہا ہے ہم لوگوں کو. آپ لوگ جو ٹرو یا جو سچی وائسز ہیں ان کی طرف جاؤ. اب جس طرح میں ہی نہیں کہتا میری کوئی بہت سچی وائس ہے, مگر میں وہ ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں جو میں نے دیکھا وہاں پہ, میں ریئلٹی دیکھ کر آیا ہوں.
اور جو رپورٹس آپ کے پاس آتی ہیں UN کی اور وہاں کی، انہوں نے تو دیکھا بھی کچھ نہیں. انہوں نے اپنے مائنڈ میں ایک ببل بنایا اور اس کے تحت انہوں نے رپورٹس کو اس کے اکارڈنگلی موڑ لیا. تو اس لیے آپ اس کو تو دیکھو ہی نا. اور آپ لوگ یہی سچ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں مسلمان اسپیشلی، وہ بہت خوش ہیں، وہ اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں، وہاں کے رولز ریگولیشن کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کی گورنمنٹ ان کا خیال رکھتی ہے. اور اتنی ہی ڈیولپمنٹ پریزیڈنٹ شی چاہتے ہیں آئے شینجان میں جتنی بیجنگ اور ان کے اور سٹیز میں آتی ہے، پروونسز میں آتی ہے. پھر بات آتی ہے BRI کی، سی پیک کی. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے یہاں تو سی پیک کا بھی اتنا نیگیٹیولی پورٹری کیا جاتا ہے ویسٹ کے تھرو، کیوں وہی بات ہے، وہ پروپیگنڈا پہ بلیو رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار پروپیگنڈا میں لے کر آؤ اور ان کو پھنسا دو اس چیزوں میں. تو ان چیزوں میں مت پڑیں. سی پیک میں دیکھیں کتنی اپرچونیٹیز پاکستان میں کریٹ ہوئی ہیں، جاب اپرچونیٹیز آئی ہیں، کتنا انہوں نے ہمارے اکانومی کو بہتر کیا، امپروو کیا ہے. تو آپ نے یہ دیکھیں کہ آپ اپنا پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں، جتنا پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں گے اتنا آپ کو پازیٹیوٹی نظر آئے گی. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہی نیگیٹو ہوگا تو آپ کو ہر چیز میں غلط نظر آئے گا. تو اس لیے آپ اس پہ فوکس کریں کہ یار جو اپرچونیٹیز ہمیں مل رہی ہیں ہم اس کو اویل کریں، اپنی لائف امپروو کریں، نان سینس باتوں میں نہ پڑیں، پروپیگنڈا کو ڈسکریج کریں اس کی سائڈ پہ جانے پہ، فیک باتوں کو. اور ایک اور بات کہ کوئی فیک بات ہے، کوئی ایسی بات سنتے ہیں نا تو کم از کم آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں. لوگ تھوڑا سا نا پھر اپنا اوپینین بنائیں. یہ نہ کریں گے یار ایک بندے نے کہہ دیا تو اسی کی بات کو پک کیا اور وہ لگا کہ بھائی یہی سچ ہے صرف. تو تھوڑی سی اپنی نا ریسرچ وغیرہ، میرے خیال میں میرا یہ اوپینین ہے کہ لوگ اس پہ تھوڑا سا پڑھ جائیں، تھوڑا سا ریسرچ خود بھی کریں، کوالٹی لے کریں اپنے اندر اور اس کے ساتھ آگے چلیں. اور باقی یہی ہے کہ بھائی آپ جتنا اچھا اس کام میں جس اپنی لائف میں بہتری لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کام کریں جو آپ کی لائف میں بہتری لے کر آ سکتے ہیں. پروپیگنڈا، فیک نیوز، بیڈ ماؤتھ، یہ آپ کو نیچے لے کے جائے گا. تو اس لیے آپ نے پازیٹیو رہنا اور پازیٹیو سائڈ کی طرف اور اچھی چیزیں پک کریں صرف، تاکہ آپ کی لائف میں بھی امپرومنٹ آئے. بہت آپ نے صحیح بات کی. اور آخر میں آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو فار گیونگ اس ٹائم. اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا جو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے تھا. اوور آل آپ کا ایکسپیرینس چائنا کی ڈیولپمنٹ اور ہم شنجیان کے بارے میں جو بات ہے، تو ہمیں ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ. آپ لوگوں نے دیکھا کہ محیط فاروق ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہم لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سے شنجیان میں ایک خوشحال زندگی گزاری جا رہی ہے اور یہ جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا پھیلانے کی اٹموسٹ کوشش جو ہے وہ ویسٹ کی طرف سے کی جا رہی ہے بائی یوزنگ دی سوشل میڈیا پورٹلز. اگر شنجیان میں اس طرح کا کوئی اس طرح کی کوئی حالات ہوتے تو اس کے ارد گرد کی جو مسلم امہ ہے وہ ضرور بولتی. اگر مسلم امہ نہ بولتی تو ویسٹرن میڈیا نے ہی چیخیں مار مار کے وہ بتا دینا تھا کہ یار یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے جس طرح کا ان لوگوں کا کام ہے. لیکن آج تک کوئی ٹھوس ثبوت جو ہے شنجیان کے بارے میں نہیں دے سکے کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں کوئی ظلم ہی نہیں ہو رہا. وی ایز اے پاکستانی ہم لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ چائنا از دا اونلی فرینڈ آف آر کنٹری. اور چائنا نے اگر ہم لوگوں کو سپورٹ کیا ہے 2013 سے لے کے 2023 تک تو ہمارا حق بنتا ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم چائنا کا جو پیسہ اس ملک میں لگایا ہے اس کو حرام ہونے نہ دیں، اس کو حلال رکھیں اور اس سے اپنے ملک کا بھی فائدہ کریں. کیونکہ چین سے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ منسلک ہے اور چائنا اور پاکستان جو ہے وہ دونوں مل کے اس خطے میں بہت ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن شنجیان کی نیگیٹیوٹی جو کہ جھوٹ کی بنیاد پر مبنی ہے اس کو اپنے مائنڈس میں نہ لے کے آئیں. آئی ہوپ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اگر یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ. اگر آج کی پوڈ کاسٹ آپ لوگ کو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ پاکستان اکنامک نیٹ اور مارج فاروق کے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں.